تو صرف ایک ہی ہے، اننی بریء مما تشرکون، اور میں بری ہوں ان تمام چیزوں سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ لوگ جن کو عطا کی ہم نے کتاب، وہ پہچانتے ہیں آپ کو جس طرح کے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، وہ لوگ جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنے آپ کو تو وہ ایمان نہیں لاتے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے کفار مکہ کو پہلی قوموں سے جن پر اللہ کا عذاب آیا عبرت حاصل کرنے کی ترغیب کی ہے، اور اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان فرمایا اور اپنے اختیارات کو ذکر کیا ہے، اور اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اللہ پاک کے علاوہ اور کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، اور آخر میں یہود کے متعلق وضاحت کی کہ یہودی حضرات جو ہے وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو، ضرورت اپنے بیٹوں کے متعلق یہ شک نہیں کہ کسی اور کے ہیں، اس طرح حضور کے بارے میں یہ شک نہیں ان کو کہ آپ نبی نہیں ہیں، بس صرف مانتے نہیں، یہ ہٹ درمی کی وجہ سے ہے۔ یہ 2 رکوع ہو گئے اس کے سورہ انعام کے، اور 8 رکوع ہو گئے پہلے پارے کے۔ آگے 8ویں پارے 7ویں پارے کا 9واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور سورہ انعام کا 3را رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، کون زیادہ ظالم ہے وہ شخص جس نے گھڑا اللہ پر جھوٹ، او کتب بآیات، یہ جھٹلایا اللہ کی نشانیوں کو۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ یوم نحشرهم جميعا، جس دن کہ ہم اکٹھا کریں گے ان سب کو، ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاءکم، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا کہاں ہیں تمہارے شریک، الذین کنتم تزعمون، جن کے متعلق تم طرح طرح کے دعوے کرتے تھے۔ ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا، پھر نہیں ہوگی ان کی کوئی اور چال مگر یہ کہ وہ کہیں گے واللہ ربنا ما كنا مشرکین، اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم شرک کرتے ہی نہیں تھے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو تو صحیح کیسے جھٹلا رہے ہیں اپنے آپ کو، وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور جاتی رہیں گی ان سے وہ ساری اپنا باتیں جو کہ یہ دنیا میں بنایا کرتے تھے۔ بعض ان میں سے وہ ہیں جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ، ہم نے ان کے دلوں پر ڈال دیے ہیں پردے، ان یفقہوہ، اس کو سمجھنے سے، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں کوئی چیز ڈال یا بوجھ ڈالا گیا، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر دیکھ لے ہر قسم کی نشانی پھر بھی ایمان نہ لائیں گے اس پر، حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ، یہاں تک کہ جب آئیں آپ کے پاس جھگڑتے ہیں آپ سے، يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہتے ہیں کافر لوگ، إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، نہیں ہے یہ مگر پہلے لوگوں کی کہانیاں، وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، فرمایا کہ یہ لوگ روکتے ہیں اس سے اور بھاگتے ہیں اس سے، وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، نہیں ہلاک کرتے مگر اپنے آپ کو ہی، حالانکہ ان کو شعور نہیں ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اگر یہ کھڑے ہوں، اگر آپ دیکھیں کہ جس وقت یہ کھڑے ہوں گے آگ پر، فقالوا کہیں گے یا لیتنا، ہائے کاش، ردو کہ ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے، وَلَا نُكَذِّبُ، اور ہم نہ جھٹلائیں، بِآیاتِ رَبِّنَا، اپنے رب کی نشانیوں کو، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہو جائے ہم مومنوں میں سے، بَلْ بَدَا لَهُم مَا كَانُوا، بلکہ کہتے کوئی نہیں ہوتا کہ بلکہ ظاہر ہو گئی مَا كَانُوا يَخْفُونَ مِن قَبْلُ، کہ وہ باتیں ظاہر کر دی اللہ پاک نے، ظاہر ہو گئی کہ وہ سب باتیں
جن کو یہ چھپاتے تھے پہلے سے. وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ, اگر ان کو واپس کر بھی دیا جائے تو دوبارہ وہی کام کریں گے جن سے ان کو روکا گیا. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, اور بے شک یہ جھوٹے ہیں. وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا, اور جو لوگ کہتے ہیں نہیں ہے یہ مگر دنیا کی زندگی ہی. وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ, اور ہم نہیں زندہ اٹھائے جائیں گے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ, اگر آپ دیکھیں کہ جس وقت یہ کھڑے ہوں گے اپنے رب کے آگے, کھڑے کیے جائیں گے اللہ کے آگے, اپنے رب کے آگے, قالا کہیں گے أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ, اللہ پاک فرمائے گا کیا نہیں ہے یہ حق. قالوا, وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں, ربنا قسم ہے ہمارے پروردگار کی. قال, اللہ پاک فرمائے گا فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون, اب چکھو عذاب کو اپنے کفر کی وجہ سے. یہ قرآن کریم کی آیات مشرکین مکہ کے رد میں نازل ہوئی ہیں, اور مشرکین مکہ قرآن کی آیات کو اور اللہ پاک کے احکامات رد کرنے کے لیے اس طرح ہر درمی دکھاتے تھے, اس کو ذکر کیا گیا اور اس کی تردید کی گئی. میں کہ اس شخص سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ پر جھوٹ بولے یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اللہ پاک نے نازل کیا, لہذا آپ غلط بیانی نہیں کرتے, اور مشرکین مکہ اس کو جھٹلاتے ہیں, یہ بہت غلط بات ہے. اللہ پاک نے مشرکین اس مکہ کے خصوصاً اس عقیدے کا رد کیا جو وہ کہتے تھے مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا. تو اللہ پاک نے فرمایا قیامت کے دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور پھر ان سے پوچھیں گے حامی بتلاؤ وہ چیزیں جن کو تم نے معبود بنا رکھا تھا اور ان سے بڑی امیدیں کیا کر رکھی تھی, آج وہ کہاں ہیں کہ تمہیں عذاب سے بچائیں. تو مشرک ہے فوراً مکر جائیں گے اور کہیں گے ہم نے دنیا میں شرک کیا ہی نہیں تھا. ہاں جی, ہمیں دیکھو جس طرح یہ دنیا کے اندر جھوٹ بولتے رہے تو آخرت میں بھی اللہ پاک کے آگے جھوٹ بولیں گے, حالانکہ اللہ پاک کی ذات کو تو ہر چیز کا پتہ ہے. آج اس طرح صورتحال ہے, جب بھی ان کے سامنے معجزات پیش کیے جاتے ہیں تو بجائے ماننے کے انکار کرتے ہیں. ہاں جی, اور پھر قرآن کریم کی باتوں کو کہتے ہیں کہ یہ قصے کہانیاں ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے, قصہ اور کہانی بھی تو ایک چیز ہوتی ہے عبرت پکڑنے کی. تو سابقہ لوگوں کے واقعات ذکر ہوئے, ہاں جی, قوم عاد, قوم سمود, حضرت موسیٰ, عیسیٰ کے اقوام کے, تو یہ بھی تو جو ہے وہ عبرت پکڑنے کی چیزیں ہیں. یہ کہہ دینا بھی قصہ اور کہانی یہ بھی تو معاشرے کے اندر حقیقت تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتی ہے. یہ کہہ کر انکار کیسے کرتے ہو. ہاں جی, فرمایا قیامت کے دن جو ہے جب یہ قیامت کے دن کو زندہ کیا جائے گا, یہ قیامت کا انکار کرتے تھے کہ بھئی ہم نے زندہ نہیں ہونا, بس دنیا کی زندگی ہے. جب ان کو قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا اور کہا جائے گا بتاؤ کیا یہ دن قیامت کا برحق نہیں ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے, کہ ہاں جی بالکل برحق ہے. تو اللہ پاک بھی فرمائیں گے اچھا ہم چکو بھی رضا, تم نے اس کو دنیا میں کیوں نہیں مانا. 3 رکوع ہوئے سورہ انعام کے اور 9 رکوع ہوئے 7ویں پارے کے. 4تھا رکوع شروع ہو رہا ہے انعام کا, 10واں رکوع شروع ہو رہا ہے اپنا 7ویں پارے کا. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ, نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو. حتی اذا جاءتهم الساعۃ بغتۃ, یہاں تک کہ جب آئے گی قیامت ان کے پاس اچانک. قالوا, یہ کہیں گے یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا, ہائے ہماری کوتاہی کہ ہم نے اس کے بارے میں کیا کیا اپنا کوتاہیاں کی. ہاں جی, وہم یحملون اوزارهم علی ظہورہم, وہ اٹھائیں گے اپنے اوپر اپنی پیٹھوں پر اپنے بوجھوں کو. الا ساء ما یزرون, برا ہے وہ بوجھ جس کو اٹھائیں گے. وما الحیاۃ الدنیا الا لعب و لعب, دنیا کی زندگی ہے کھیل اور چیخا بہلانا. وللدار الآخرۃ خیر الذین اتقوا افلا تعقلون, ہمیں آخرت کی زندگی ہے بہتر ان لوگوں کے لیے جو ہے پرہیزگار, کیا تم عقل نہیں رکھتے. قد نعلم, بے شک ہم جانتے ہیں, انہ لیحزنک الذین یقولون فانہم لا یکذبونک, کہ بے شک غم میں ڈالتی ہے آپ کو ان لوگوں کی باتیں, فانہم لا یکذبونک, وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے,
لیکن ولیکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، یہ ظالم لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول جھٹلائے گئے، فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، انہوں نے صبر کیا اپنے جھٹلانے پر، وَقُودُوا، اور ان کو تکلیفیں دی گئی، حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، جہاں تک کہ ان کے پاس آئی ہماری مدد، وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کی باتوں کے لیے بدلنا نہیں، وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آ گئی ہیں آپ کے پاس مختلف رسولوں کی خبر۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر آپ کو گرا گزرتا ہے ان کا منہ پھیرنا، تو وَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ، تو اگر آپ میں استطاعت ہے تو آپ کوئی سرنگ کھود لیں زمین میں یا سیڑھی لگا لیں آسمان میں، تو لے آئیں کوئی ایک معجزہ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اگر اللہ پاک چاہتا تو ان کو جمع کر دیتا سب کو ہدایت پر۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، آپ نہ ہو جائیں ناواقفوں میں۔ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ، سوائے اس کے نہیں وہی ہیں جو سنتے ہیں، یا جواب وہی دیتے ہیں، قبول وہی کرتے ہیں جو سنتے ہیں۔ وَالْمَوْتَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ، اور مردوں کو اللہ پاک اٹھائے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر اسی کی طرف ان کو لٹایا جائے گا۔ وَقَالُوا، وہ کہتے ہیں، لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کیوں نہ اتاری گئی اس پر کوئی نشانی اپنے رب کی طرف سے؟ قُلْ، آپ فرما دیجئے، إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آیَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، فرمایا کہ بے شک اللہ پاک قادر ہے اس بات پر کہ اتارے کوئی نشانی، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، نہیں ہے کوئی چلنے پھرنے والا زمین میں، وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، نہ کوئی پرندہ اڑنے والا جو اڑتا ہے اپنے بازوؤں سے، إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، مگر یہ کہ وہ امت ہے تمہاری جیسی، مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ، نہیں اپنے چوری لکھنے میں کوئی چیز، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ، پھر اپنے رب کی طرف ان سب کو اکٹھا کیا جائے گا۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، صُمٌّ وَبُکْمٌ فِی الظُّلُمَاتِ، فرمایا کہ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھیروں میں پڑے ہیں۔ مَن یشاء اللہ یضلل، اللہ تبارک تعالیٰ جس کو چاہے گمراہ کرے، وَمَن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، جس کو چاہے چلائیں سیدھے راستے پہ۔ قل، آپ فرما دیجئے، أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَاكُمُ السَّاعَةُ غَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کیا آپ فرما دیجئے، بھلا دیکھو تم اگر آئے تمہارے پاس اللہ کا عذاب، یا آ جائے قیامت تمہارے پاس، کیا اللہ کے علاوہ کو تم پکارو گے اگر ہو تم سچے؟ بل إِيَّاهُ تَدْعُونَ، بلکہ تم اسی کو پکارتے ہو، فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ، پھر وہ تم اسی کو پکارتے ہو، پھر وہ دور کر دیتا ہے اس مصیبت کو جس کے لیے تم نے اس کو پکارا تھا، انشاء اگر چاہتا ہے۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور تم بھول جاتے ہو ان کو جن کو شریک ٹھہراتے ہو۔ یہاں بھی مشرکین مکہ کے غلط نظریات کو ذکر کر کے ان کا رد کیا ہے، ان کے غلط اپنا طرز عمل پر تنبیہ فرمائی ہے۔ دیکھو وہ لوگ جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں وہ سراسر نقصان میں پڑ گئے ہیں۔ کل قیامت کے دن جو ہے یہ لوگ پچھتائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کے آگے سوائے شرمندگی کی اور کچھ نہ ہوگا، اور پھر کہیں گے ہائے کاش کہ ہم نے کتنا بڑی کوتاہی کی اللہ کے حکموں کو نہ ماننے میں، اور پھر اپنے گناہوں کا بوجھ لا دیں گے تو پریشان ہوں گے۔ فرمایا کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ دنیا کی زندگی کھیل تماشا کیسے؟ جس طرح کھیل کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا کب شروع ہو اور کب ختم ہو جائے، اس طرح جو ہے دنیا کی زندگی کا پتہ نہیں کسی کی کب ختم ہو جائے، کسی کی موت کا وقت طے نہیں ہے۔ فرمایا کہ ان لوگوں کی باتیں آپ کو پریشان کرتی ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ سے پہلے بھی اور انبیاء علیہ السلام کو پریشان کیا گیا، انہوں نے تکلیفوں پر صبر کیا۔ یہ من پسند کے معجزات آپ سے مانگتے ہیں، کتنی مرتبہ ایسا ہوا
معجزات دکھائے گئے لیکن انہوں نے جادو کے انکار کر دیا۔ اب اگر پھر بھی آپ ان کے مطالبے کے پیچھے جاتے ہیں تو پھر آپ میں اختیار نہیں کہ آپ ان کو اپنے طاقت کی بنا پہ کوئی معجزہ دکھا سکے۔ فرمایا دکھا سکتے تو دکھا لیں، زمین پہ سرنگ نکال کے آسمان پہ سیڑھی لگا کے معجزہ کو دکھا دیں، میں نہیں دکھا سکتے۔ لہذا اللہ پاک کے ہر کام کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، تو آپ پریشان نہ ہوں ان کے اس طرز عمل سے۔ یہ لوگ جو ہیں یہ بالکل جو ہے وہ کہہ رہے ہیں بہرے گونگے ہیں، یعنی حالانکہ ان کے زبان بھی تھی بولنے کے لیے، کان بھی تھے سننے کے لیے، لیکن پھر ان کو بہرے گونگے کہا گیا اس لیے کہ حق بات کو سنتے تھے لیکن حق بات پر چلتے نہیں تھے، حق بات کا پتہ تھا، زبان سے اس کا اظہار نہیں کرتے تھے، اس لیے اس بات کو فرمایا گیا۔ فرمایا کہ دیکھو کہ ان کا طرز عمل یہ ہے، ویسے یہ شرک کرتے ہیں اور طرح طرح کی چیزوں کو رب تعالیٰ کے برابر لے آتے ہیں، لیکن جب ان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو اس وقت صرف اللہ کو پکارتے ہیں، جس طرح کہ آگے آ رہا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، کشتی چھکولے کھانے لگتی ہے مخالف ہواؤں کی وجہ سے، تو اس وقت صرف اللہ کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ہمیں اللہ سے مصیبت سے نجات دے دے تو ہم تیرے فرمان بردار ہو جائیں گے۔ جو ہی نجات پاتے ہیں تو پھر شرک کرنے لگتے ہیں۔ فرمایا یہ ان کا غلط طرز عمل ہے اور یہ اپنے کیے کی بنا پر اس کا بدلہ بھی پائیں گے۔ سورہ انعام کا 4واں رکوع مکمل ہوا اور 7ویں پارے کا 10واں رکوع مکمل ہوا۔ آگے سورہ انعام کا 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور 11واں رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ 7ویں پارے کا۔ سورہ انعام کا 5واں رکوع اور 7ویں پارے کا 11واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ۔ فرمایا بے شک ہم نے بھیجا آپ سے پہلے کئی امتوں کی طرف رسولوں کو، فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ ہم نے پکڑا ان کو چیز کے دروازے کے حق میں کھول دیے، حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا یہاں تک کہ جب یہ خوش ہوئے بِمَا أُوتُوا ان نعمتوں کی وجہ جو ان کو دی گئی، اخذناہم بغتہ پھر ہم نے اچانک پکڑا، فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ تو اسی وقت یہ ہو گئے نا امید۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا اس کاٹ دی گئی ان لوگوں کی جڑ جنہوں نے ظلم کیا۔ والحمدللہ رب العالمین ہر قسم کی ساری تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ اب فرما دیجئے بلا بتلاؤ تم، ان اخذ اللہ سمعکم اگر اللہ پاک لے جائے تمہارے کان، وابصارکم تمہاری آنکھیں، وختم علی قلوبکم اور مور لگائے تمہارے دلوں پر، من الہ غیر اللہ کون ہے الہ اللہ کے علاوہ، یاتیکم بھی جو اس کو لے آئے، انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یصدقون۔ فرمایا دیکھو کیسے ہم مختلف طرح سے بیان کر رہے ہیں اپنی نشانیاں، ہاں جی پھر بھی وہ کنارہ کسی اختیار کرتے ہیں۔ قل آپ فرما دیجئے ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتہ کہ دیکھو اگر آئے تمہارے پاس اللہ کا عذاب اچانک اور جہرتاً یہ سامنے، حل یہلک الا القوم الظالمون تو نہیں ہلاک ہو گئے مگر ظالم لوگ ہی، وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین اور نہیں ہم نے بھیجے رسول مگر خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر۔ فمن آمن و اصلح جو ایمان لائے اور جس نے اپنی اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون ان پر کوئی خوف نہ ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، یمسهم العذاب ان کو پہنچے گا عذاب بما کانوا یفسقون اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ قل آپ فرما دیجئے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ میں نہیں کہتا کہ میں تمہارے لیے میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب
میں نہیں کہتا کہ میں غیب کو جانتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور میں نہیں کہتا تم کو کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو پیروی کرتا ہوں اسی چیز کی جس کی وحی میری طرف کی جاتی ہے۔ حال یستوی الاعمی والبصیر، آپ فرما دیجئے نہیں کیا برابر ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ افلا تتفکرون، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ جہاں بھی اللہ رب العزت نے مختلف طرح سے مشرکین مکہ کو اپنی گمراہیوں سے باز آنے کی تلقین کی ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کو سمجھایا اور آپ کی صفات کو ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کو جھٹلانا بھی آج کا کام نہیں، آپ سے پہلے جتنے نبی رسول آئے لوگوں نے ان کو جھٹلایا اور طرح طرح کی ان کو پریشانیوں کا سامنا ہوا۔ آخر کار اللہ رب العزت نے انبیاء کی مدد کی اور جھٹلانے والوں کو اور کچھ ڈھیل دے دی۔ بس اوقات مجرم بندے کو اللہ پاک ڈھیل دے دیتے ہیں تاکہ دیکھیں اور کتنا سرکشی میں آگے بڑھتا ہے۔ جب وہ سرکشی میں مزید آگے بڑھتا ہے تو اللہ پاک کی پکڑ پھر اچانک آتی ہے۔ یہ بھی اللہ پاک کا پکڑ کا ایک طریقہ ہے۔ فرمایا کہ دیکھو اللہ پاک اگر چاہیں تو جن کانوں سے یہ حق بات کو سنتے ہیں اور مانتے نہیں، اور آنکھوں کو جس سے حق کو دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی اس پہ چلتے نہیں، اگر اللہ پاک چاہے تو ان کے کانوں کو اور آنکھوں کو اللہ پاک ختم کر دے اور اس نعمت سے ان کو محروم کر دے۔ اللہ رب العزت نے آگے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق چند اہم ایسی باتوں کی وضاحت کی ہے جو آج کل ہمارے معاشرے میں جو ہے نا وہ گردش کرتی ہیں۔ جس طرح کہ دیکھیں آج کل ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، اللہ پاک نے سارے کے سارے خزانے حضور کو دے دیے، اب حضور جس کو چاہے دیں جس کو چاہے نہ دیں، اللہ پاک نفی کر دے۔ کہتے ہیں کہ اللہ حضور علیہ وسلم کو جو ہے علم غیب کلی ہے، جو کچھ پہلے ہوا جو کچھ آئندہ ہونے والا ہے اس سب کا علم اللہ کو ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوری مخلوق ہے۔ اللہ پاک نے ان نظریات کی تردید فرمائی۔ فرمایا کل آپ فرما دیجئے لا اقول لکم انی خزائن اللہ، میں نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے۔ آج بعض رات کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے سارے خزانے دے دیے، اب رزق کی کنجیاں حضور کے پاس ہیں، جس کو چاہے دیں جس کو چاہے نہ دیں۔ اس نظریے کی تردید ہوگی۔ اللہ کہلوانا ہے اور حضور کہہ رہے ہیں آپ کہہ دو میرے پاس جو ہے وہ خزانے نہیں ہیں۔ پھر آگے ولا عالم الغیبہ، آپ کہہ دو ان کو کہ میں غیب نہیں جانتا۔ اب یہ کہتے ہیں حضور عالم الغیب ہے، ہم کہتے ہیں بھئی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم کا ذریعہ وحی تھا، جو بات وحی کے ذریعے بتا دی گئی وہ آپ نے امت کو بتا دی، جو نہیں بتائی گئی وہ نہیں بتائی گئی۔ یہ کہنا کہ ہر چیز کا علم تھا، ماں کانا میں کہ ان کا علم غیب کلی تھا، یہ بالکل غلط، اور اس کی تردید یہاں پر ہو رہی ہے۔ اور وہ کہتے تھے کیا جی کہتے ہیں کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بشر نہیں نور ہے، تو بھائی فرشتے نوری مخلوق ہے، اللہ پاک نے فرما دیا بھائی تو کہہ دو میں فرشتہ نہیں ہوں۔ ہاں جی ہاں ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو وحی کا پابند ہوں، اللہ پاک مجھ پر وحی نازل کرتے ہیں۔ آپ پہ اور مجھ میں یہ فرق ہے کہ اللہ پاک نے مجھے نبوت کے لیے منتخب کر لیا ہے اور میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے اور تمہارے اوپر نہیں۔ انتا اور بینا یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ جو بندہ آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا ہے حقائق، ہاں جی، اور دوسرا جو کہ نہیں دیکھ رہا، دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ سورہ انعام کے 5 رکوع مکمل ہوئے اور 7ویں پارے کے 11 رکوع مکمل ہوئے۔ سورہ انعام کا 6واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور 7ویں پارے کا 12واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ فرمایا ڈرائیے آپ اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اس بات سے کہ ان کو جمع کیا جائے گا اپنے رب کے ہاں، لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، نہیں ہوگا ان کے لیے اس کے سوا کوئی حمایتی اور نہ سفارشی، لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ بچتے رہیں۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ،
اور مت دور کیجیے آپ ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح کے وقت والعشی اور شام کے وقت یریدون وجہ، وہ چاہتے ہیں اللہ کی رضا، ما علیکا من حسابی من شیء، تجھ پر نہیں ہے ان کے حساب میں سے کچھ، وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہ تیرے حساب میں سے ان پر کچھ ہے، فتطردہم فتکون من الظالمین، اگر آپ ان کو دور کریں گے پھر آپ ہو جائیں گے بے انصافوں میں۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بَيِّنَّا، وَكَذَلِكَ فَتَنَّا، اسی طرح ہم نے آزمایا ان میں سے کچھ کو دوسروں کے ذریعے، لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ، تاکہ وہ کہیں یہی لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے احسان کیا ہمارے درمیان، أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ، کہ اللہ نہیں ہے جاننے والا شکر گزار بندوں کو۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، جب آتے ہیں آپ کے پاس وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیتوں پر، فَقُلْ، آپ فرما دیجئے، سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، طے کر رکھی ہے تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت، أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ، جو کوئی کرے گا کام برا جہالت کی وجہ سے، ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ، پھر اس کے بعد توبہ کر لے گا، وَأَصْلَحَ، اپنے آپ کو سنوار لے گا، فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ پاک بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں تفصیل سے آیتیں، وَلِتَسْتَبِینَ سَبِیلُ الْمُجْرِمِینَ، تاکہ کھل جائے گناہگاروں کا راستہ، یعنی واضح ہو جائے گناہگاروں کا راستہ کون سا ہے، ہدایت یافتہ لوگ کون سے۔ اس رکوع میں اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کے ایک اور فریب کا جواب دیا ہے۔ مشرکین مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دین اسلام کی دعوت دیتے، توحید کی دعوت دیتے، تو ایک بہانہ یہ بھی بناتے کہ ہم آپ کے پاس بات سننے کے لیے اس لیے بھی نہیں بیٹھتے کہ آپ کے پاس یہ چھوٹے چھوٹے غریب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو آپ ان کو تو اپنے پاس اٹھاتے نہیں، تو ہم چودھری لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں، ان کو تو تم اپنے پاس اٹھائیے تو پھر ہم آپ کے پاس بیٹھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، فرمایا کہ بالکل ان کی بات 100% غلط، یہ آپ کے پاس بیٹھنا نہیں چاہتے، اگر بیٹھنا چاہتے ہو تو اس طرح کی باتیں نہ کرتے۔ جو غریب لوگ مومن صحابہ کرام آپ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، آپ کبھی ان کو اپنی صحبت سے دور نہ کیجیے۔ جس کے مقدر میں ہدایت ہے اللہ پاک نے دینی ہے، جس کے مقدر میں نہیں ہے اس نے مومن نہیں ہونا، لیکن آپ کبھی بھی ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کیجیے۔ اسی بات کی وضاحت باقی باتیں ضمن ہے۔ اب ہمیں دیکھو ایک بندہ ہے کہ گناہگار ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، نیک اعمال کر لیتا ہے، جہالت کی وجہ سے گناہ ہو گیا مسلمان سے، تو اللہ پاک اس سے راضی رہتے ہیں، لیکن کافر سے حالت کفر میں کبھی راضی نہیں ہوتے۔ مسلمان سے اگر گناہ ہو جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں اور اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ سورہ انعام کے 6 رکوع ہو گئے اور 7ویں پارے کے 12 رکوع ہو گئے۔ اگر سورہ انعام کا 7واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور 7ویں پارے کا 13واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ قُلْ إِنِّي نُهِیتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِینَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، آپ فرما دیجئے بے شک مجھ کو روکا گیا ہے اس بات سے کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ۔ قُلْ، آپ کہہ دیجئے لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَکُمْ، میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا۔ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِینَ، میں تو اس وقت ہو جاؤں گا گمراہ اور نہ رہوں گا ہدایت پہ۔ قُلْ، آپ فرما دیجئے انی علی بینۃ من ربی، کہ بے شک میں دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، وکذبتم بی، تم نے اس کو جھٹلایا، ما عندی ما تستعجلون بی،
میرے پاس نہیں ہے وہ چیزیں جن کی تم جلدی مچاتے ہو، ان حکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا چلتا ہے، یقص الحق وهو خیر الفاصلین، فیصلہ کرتا ہے اللہ حق کا اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل آپ فرما دیجئے لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی و بینکم، اگر میرے پاس ہوتا وہ اس کی تم جلدی مچاتے ہو تو فیصلہ کر دیا تھا میرے اور تمہارے درمیان، واللہ اعلم بالظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں ظالموں کو۔ وعنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو، اسی کے پاس ہے غیب کی کنجیاں، نہیں جانتا اس کو مگر اللہ ہی۔ وما یعلم فی البر والبحر، اور وہی جانتا ہے جو کچھ بھی ہے جنگل میں اور زمین پہ اور دریاؤں میں۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، نہیں گرتا کوئی پتا مگر اللہ اس کو جانتا ہے، اور نہ کوئی اناج زمین کے اندھیروں میں، ولا رطب ولا یابس، نہ کوئی ہری چیز نہ کوئی سوکھی ہوئی چیز، الا فی الکتاب المبین، مگر ہے سب واضح کتاب میں لکھی ہوئی۔ وَهُوَ الَّذِي تَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، وہ اللہ وہ ذات ہے جو کہ تم کو قبضہ میں لیتا ہے رات کو، وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ، اور جانتا ہے جو کچھ کہ تم کرتی ہو دن کو، ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيَقْضِيَ أَجَلًا مُّسَمًّى، پھر اٹھاتا ہے تم کو ایک وقت تک، ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر تم کو اٹھا دیتا ہے اس میں تاکہ پورا ہو وقت مقرر، ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا، ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تم کو خبر دے گا ان کاموں کی جن کو تم کرتے تھے۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خاص باتوں کی ہدایت فرمائی ہے، اور آپ کے توسط سے پوری امت مسلمہ کو یہ رہنمائی فرمائی ہے۔ مشرکین مکہ آئے دن کوئی نہ کوئی نیا مطالبہ اور کوئی نہ کوئی نیا معاملہ سامنے رکھتے تھے، ایسے کرو تو ایسے ہو، ایسے کرو تو ایسے ہو، اور بات کو ماننا نہیں چاہتے تھے۔ ان کے بڑے بڑے سردار تھے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، یہ لوگ تو گمراہ ہیں، تو ان کی خواہشات کے پیچھے لگنا یہ خود ایک غلط قدم ہے، آپ کبھی ان کے پیچھے نہ لگیں۔ اور کافر لوگ جب ان کو عذاب سے ڈرایا جاتا تو وہ کہتے ہیں عذاب جلدی کیوں نہیں آ جاتا ہم پر جس عذاب سے آپ ڈراتے ہو۔ اللہ پاک نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان کو کہو ہر چیز اللہ پاک کے حق میں ہے، اور کس پر عذاب کب آنا ہے اور کس کی پکڑ کب کرنی ہے اس میں اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے، اس سے ہٹ کر نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک کے یہاں ہر چیز کا ایک وقت طے ہے، کیونکہ اللہ پاک نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر لیا تھا جب تک آپ ان میں موجود ہیں تو میں اس امت پر اجتماعی عذاب نازل نہیں کروں گا۔ اب چونکہ اس کی اطلاع مل گئی لیکن کفار کو بہانہ آتا گیا کہ دیکھو ہم کہتے ہیں عذاب آ جائے جلدی، ابھی آتا نہیں، جبکہ اللہ پاک نے حضور سے وعدہ کر لیا تھا کہ بھائی جب تک آپ ان میں موجود ہیں تو ان پر عذاب نہیں بھیجوں گا۔ تو خیر فرمایا کہ ایک اللہ کی پکڑ کا ایک دن ہے اور وہ آئے گا تو پھر مہلت نہیں ملے گی، اور فرمایا ان کو کہہ دو، دیکھو علم غیب کی پھر نفی ہو گئی کہ علم غیب اللہ پاک کے علاوہ، ہاں جی علم غیب کلی یہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنے انبیاء ہیں ان کے پاس عام انسانوں سے بڑھ کر کہیں علم ہے، اس کی نفی نہیں، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساری کائنات سے زیادہ علم ہے، لیکن یہ کہ علم غیب کلی یہ خاصہ ایک خدا بندی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے، یہ اللہ پاک کی صفت ہے۔ اگر یہ صفت کسی مخلوق کو دیں گے تو پھر جو ہے یہ شرک ہوگا۔ اللہ پاک کی ذات میں کسی کو ساتھ میں لانا تو یہ ذات میں شرک ہے، جس طرح کوئی بندہ کہے خدا ایک نہیں دو تین چار ہیں، اور اگر کوئی اللہ کی صفات میں کسی کو شرک کرے تو یہ بھی شرک ہے۔ اللہ بھی عالم الغیب اور حضور بھی عالم الغیب، آپ کو بھی علم غیب کلی اور حضور کو بھی یہ غلط۔ دیکھیں فرمایا کہ وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ
غیب کی کنجیاں صرف اللہ کے پاس ہیں. اندہو پہلے آیا، عربی جاننے والے جانتے ہیں اندہو خبر مقدم ہے، مفاتیح الغیب مبتدا مؤخر ہے. جب خبر کو مقدم کی جاتا ہے اس سے فائدہ حسن کا حاصل ہوتا ہے. مطلب یہ ہے، اور اللہ بھی لائے یہ بھی حسن کے لیے آتا ہے بتانے کے لیے کہ صرف غیب اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. علم غیب کلی صرف باری تعالیٰ کی صفت ہے. ہاں جی، ہمیں کوئی پتہ بھی نہیں ہوتا اس دنیا میں کہ اللہ پاک کو اس کا علم ہے. اندھیروں میں جو کچھ ہو رہا ہے، سمندروں میں، خشکی میں، ہر جگہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ پاک اس کو جانتے ہیں. اور فرمایا اللہ وہ ذات ہے جو رات کے وقت تم کو ایک قسم کی موت دیتا ہے اور دن کے وقت جو تم کرتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے. پھر ایک وقت تک تم زندہ کرتا ہے جتنی زندگی تمہاری مقدر ہوتی ہے. اب دیکھو رات کے وقت کو بھی اللہ پاک نے توفیق ذکر کیا کہ جب اللہ پاک رات کو ہم سوتے ہیں تو اللہ پاک رواح کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے. تو نیند موت کی بہن ہے، نیند موت کی بہن ہے. جس طرح کہ یہاں پر سویا ہوا بندہ وہ بالکل مرا ہوا نہیں، ایسا نہیں کہ اس کو کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. اسی طرح قبر کے اندر بندہ بھی جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی روح کا اس جسم سے تعلق نہیں ہوگا، بلکہ اس کی روح کا جسم سے تعلق ہوگا. سورہ انعام کے 7 رکوع ہو گئے اور 7ویں پارے کے 13 رکوع ہو گئے. آگے سورہ انعام کا 8واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور 7ویں پارے کا 14واں رکوع شروع ہو رہا ہے. جی میں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور بھیجتا ہے تمہارے پر نگہبان. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب آتی ہے تم میں سے کسی ایک کو موت. تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، کہ اس کو موت دیتے ہیں ہمارے فرشتے اور وہ کوتاہی نہیں کرتے. ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ، پھر تم لٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف. وہ لٹائے جائیں، پھر وہ لٹائے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا مولا الحق سچا مولا ہے، آقا ہے. اللہ لہ الحکم، سن لو اسی کا حکم چلتا ہے. وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہی جلدی حساب لینے والا ہے، سب سے جلدی. قل، آپ فرما دیجئے، مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کون ہے تم کو نجات دیتا ہے وہ خشکی اور تری کے اندھیروں میں. تدعونہ، تم اس کو پکارتے ہو تضرعا و خفیہ، عاجزی کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ. لئن انجانا، اور کہتے ہو اگر اللہ پاک آپ کو بچا لے من ہذه، اس مصیبت سے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ہو جائیں گے شکر گزار بندوں میں. قل، آپ فرما دیجئے، اللہ ینجیکم منہا، اللہ پاک تمہیں اس سے نجات دیتا ہے. ومن کل کرب، اور ہر مصیبت سے بھی. ثم انتم تشرکون، پھر تم ہو بشکر شرک کرنے لگتے ہو. قل، آپ فرما دیجئے کہ هو القادر، اللہ پاک قادر ہے. اللہ ان یبعث علیکم، کہ بھیجے تم پر عذاب. ان یبعث علیکم عذابا، بھیجے تم پر عذاب. من فوقکم، تمہارے اوپر سے. اور من تحت ارجلکم، تمہارے نیچے سے. اور یلبسکم شیعا، یا بڑھا دے تم کو آپس میں مختلف گروہ کر کے. وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْضٍ، اور چکھاوے ایک کو لڑائی دوسرے کی. انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو تو صحیح کس طرح مختلف طریقے سے آیات کو بیان کر کے ہم سمجھا رہے ہیں، تاکہ وہ سمجھ سے کام لے. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اور جھٹلایا جھٹلایا اس کو آپ کی قوم نے. وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ یہ برحق ہے. قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، آپ فرما دیجئے نہیں ہوں میں تمہارے اوپر زبردستی کرنے والا. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے. وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور اب قریب تم جان لو گے.
فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو جھگڑتے ہیں ہماری آیتوں میں فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ آپ ان سے اعراض کیجیے حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ جہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائے کسی اور بات میں وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ اور اگر بلائے آپ کو شیطان فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ تو آپ نصیحت یا آپ یاد آ جانے کے بعد نہ بیٹھے مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ظالم قوم کے ساتھ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ اور پرہیزگاروں پر نہیں ہے جھگڑنے والوں کے حساب میں سے کچھ وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ لیکن ان کے ذمہ نصیحت کرنی ہے تاکہ وہ ڈریں فَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا اور چھوڑیے آپ ان لوگوں کو جنہوں نے بنا لیا اپنے دین کو کھیل اور تماشا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اور دھوکے میں ڈالا ان کو دنیا کی زندگی نے وَذَكِّرْ بِهِ اور نصیحت کیجیے اس کے ذریعے أَن تُجْزَىٰ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ کہ گرفتار نہ ہو جائے کوئی اپنے کیے پر لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ نہیں ہوگا اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی سفارش کرنے والا فَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا اگر آپ بدلے میں دیں ان کو ساری چیزیں بدلے میں دی جانے والی تو پھر بھی اس کو قبول نہ کریں گے اولئک الذین اوصوا بما کسبوا یہی لوگ ہیں جو گرفتار ہوئے اپنے کیے پر لہم شراب من حمیم ان کے لیے ہے پانی کھولتا ہوا وعذاب علیم اور دردناک عذاب بما کانوا یکفرون اپنے کفر کرنے کی وجہ سے چونکہ مشرکین مکہ توحید کو مانتے نہیں تھے اور باس باطل موت کے منکر تھے مرنے کے بعد زندہ ہونے کی زندگی پر ایمان نہیں رکھتے تھے اس لیے اللہ رب العزت نے اس سے پہلے رکوع کے آخر میں موت کا تذکرہ کیا اور پھر بھی یہاں بھی جو ہے وہ تذکرہ کیا موت کا کہ جب کسی بندے کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو بھیجتے ہیں جو جان نکالتے ہیں اور قیامت کی جلدی نہ بچاؤ اس سے پہلے موت سے پہلے موت کی تیاری کر لو جو موت ہے اس کو قیامت صغری کہا گیا ہے میں ماتا فقط قامت قیامت ہوں جو بندہ مر گیا اس کے حق میں قیامت قائم ہوگی اس لیے کہ مرنے کے بعد اعمال کا کھاتا باندھ جاتا ہے اب بندہ خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا اللہ جب بھی اور سارے ثواب کا ایک الگ بات ہے مگر نہ مرنے سے اپنا کھاتا باندھ جاتا ہے اس لیے موت سے ڈرایا گیا تو بھائی قیامت کی پہلے تیاری تو کر لو پھر قیامت کی آنے کی جلدی بچاؤ بھائی دیکھو موت یہ قیامت ہی ہے تمہارے حق میں اس لیے کہ اس کے بعد نامہ بات تو بند ہو جائے گا پھر آگے سارے کرتوت ذکر کیے کہ یہ لوگ ویسے شرک کرتے ہیں مشرک لوگ بتوں کو پکارتے ہیں لیکن جب کوئی مصیبت آتی ہے پھر اللہ کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ ہم اس مصیبت سے بچا لیں ہم پھر آئندہ ایسا نہیں کریں گے جو ہی اللہ کو بچا لیتے ہیں پھر وہی کچھ کرنے لگتے ہیں فرمایا یہ ان کا حال ہے لہذا آپ ان کے پاس رہ کر بیٹھے بھی نہیں اور یہ نہ ہو کہ یہ لوگ جو ہے اس طرح کی باتیں کر کے آپ کو زیادہ پریشان کریں لہذا آپ کبھی آپ ان کے پاس بیٹھے بھی تو پھر اپنا زیادہ دیر نہ بیٹھے ان کے پاس سے اٹھ جایا کریں اور سال کے سال آگے بتایا کہ قیامت کے دن جو ہے ہر بندے کو اس کے کیے کا بدلہ ملنا ہے اور ان لوگوں کے کوئی سفارشی نہ ہوں گے دنیا کے اندر یہ کہا کرتے تھے مشرکین مکہ کہ جن بتوں کی ہم پوجا کرتے ہیں اور جن کو ہم پکارتے ہیں یہ ہمیں اگر قیامت واقع ہو بھی گئی تو ہمیں قیامت کے دن قیامت کے عذاب سے چھڑا لیں گے فرمایا کوئی نہیں بچانے والا ہے ان کو بلکہ ان کو اللہ پاک دوزخ میں ڈالے گا تو کھولتا ہوا گرم پانی جو ہے ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا سورہ انعام کے 8 رکوع ہوئے اور 7ویں پارے کے 14 رکوع ہوئے آگے سورہ انعام کا 9واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور 7ویں پارے کا 15واں رکوع شروع ہو رہا ہے کل آپ فرما دیجئے اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا کیا ہم پکاریں اللہ کے علاوہ کو جو نہیں نفع دیتے ہم کو اور نہ نقصان کرتے ہیں ہمارا ردوا علی اعقابنا کیا پھر جائیں پھر الٹے پاؤں ہم بعد اذ ہدانا اللہ بعد اس کے کہ اللہ پاک نے ہم کو ہدایت دی کالذی استہوته الشیطان فی الارض حیران اس طرح کے وہ شخص جس نے رستہ بلا دیا کہ اس کو جنگل میں جس کو رستہ بلا دیا شیطان نے تو جنگل میں حیران پھرتا ہے
لہو اصحاب یدعونہ، اس کے دوست اس کو پکار رہے ہیں یا ہدا، سیدھے راستے کی طرف، اتنا میں اس طرف آ جاؤ ہمارے پاس۔ قل آپ فرما دیجیے ان ہدی اللہ والہدا، اصل ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہم کو حکم دیا گیا کہ ہم ہو جائیں فرمان بردار جہانوں کے پروردگار کے۔ فَأَنَّ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور یہ کہ قائم کرو نماز کو، اقیموا الصلاۃ واتقوا، اور ڈرتے رہو اس سے، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، یہی وہی ذات ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے جس کے سامنے تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہ اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو ٹھیک ٹھیک، وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن وہ فرمائے گا ہو جا تو ہو جائے گا، قَوْلُهُ الْحَقُّ، اس کی بات سچی ہے، وَلَهُ الْمُلْكُ یوم ينفخ فی الصور، اسی کے لیے ہے بادشاہ جس دن کہ پھونکا جائے گا سور میں، عالم الغیب والشہادت، وہ جاننے والی ہے غیب کو اور ظاہری چیزوں کو، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اللہ پاک ہی ہیں جو حکیم ہیں، خبر رکھنے والے ہیں۔ یہ بھی سارے کا سارا مشرکین مکہ کا ہی رد کیا ہے اور بتایا ہے اصل ہدایت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ تو آپ ان کو کہو کہ بھائی دیکھو جو بت نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، ہم ان کی بات کیسے کریں؟ ہاں جی، بادشاہت اللہ کی ہے، لہذا قیامت کا برپا کرنا اسی کی طرف سے باقی ہوگا، سور بھوکا جائے گا اور اس وقت بھی سارے کا سارے بارگاہ الہی میں پیش کیے جائیں گے۔ فَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ اتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اس وقت کے فرمایا حضرت ابراہیم نے اپنے ابو آزر کو، اتخذوا اصناما آلیہا، کیا آپ بناتے ہیں بتوں کو معبود، انی اراک و قومک فی ضلال مبین، میں دیکھتا ہوں آپ کو اور آپ کی قوم کو سری گمراہی میں۔ کذالک نری ابراہیم، اسی طرح ہم نے سکھا دیے ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض، آسمان و زمین کے عجائبات، ولیکون من الموقنین، اور تاکہ ہو جائے وہ یقین کرنے والوں میں۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، پھر جب اندھیرا کر لیا اس پر رات نے تو دیکھا انہوں نے ایک ستارے کو، قال ھذا ربی، کہا کہ کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما افلا، جب وہ غائب ہو گیا، قال لا احب الافلین، میں غائب ہونے والے کو پسند نہیں کرتا۔ فلما رأى القمر بازغا، جب انہوں نے دیکھا چاند کو چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما افلا، ہاں جی جب وہ غائب ہو گیا، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، تو اگر میرا رب میری رہنمائی نہ کرتا تو میں تو ہو جاتا گمراہ لوگوں میں۔ فلما رأى الشمس بازغة، جب آپ نے دیکھا سورج کو چلکتا ہوا، قال ھذا ربی، فرمایا یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، بڑا۔ فلما افلت، جب وہ غائب ہو گیا، قال یا قومی، فرمایا اے میری قوم، انی بری مما تشرکون، میں بری ہوں ان چیزوں سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، بے شک میں نے تو متوجہ کیا اپنے چہرے کو اس ذات کی خاطر یا اس ذات کی طرف جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو حنیف و یکسو ہو کر۔ اما انا من المشرکین، اور نہیں ہوں میں مشرکوں میں سے۔ وحاجہ قومہ، ان کی قوم نے جھگڑا کیا ان سے، قال تحاجونی فی اللہ، آپ نے فرمایا کہ تم جھگڑتے ہو مجھ سے اللہ کے بارے میں، وقد ہدانی، حالانکہ اس نے مجھ کو ہدایت دی، ولا اخاف، مجھ کو خوف نہیں ہے، ما تشرکون بہ، ان چیزوں کا جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کے ساتھ، الا ان یشاء ربی شیئا، مگر یہ کہ میرا رب کچھ چاہے، واسع ربی کل شیء علما، میرا رب وسیع ہے ہر چیز کو علم کے اعتبار سے۔ افلا تذکرون، کیا برا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ فکیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم، کیسے میں ڈروں تمہارے شریکوں سے، ولا تخافون، اور تم نہیں، حالانکہ تم نہیں ڈرتے، انکم اشرکتم باللہ، کہ جس وقت تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، ما لم ينزل به علیکم سلطانا، حالانکہ اس پر اللہ پاک نے کوئی دلیل بھی نازل نہیں کی۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، دو جماعتوں میں سے کون سی جماعت ایسی ہے جو کہ دل جمی زیادہ مستحق ہے؟ ان کو تم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم،
اور نہیں تلبس کیا ہم نے اپنے ایمان کو ظلم سے. اولئک لهم الامن وهم مهتدون. یہی لوگ ہیں دل جمی والے، امن والے، یہی لوگ ہیں ہدایت پر. اللہ رب العزت نے اس رکوع میں یہاں مقدار کلی ابراہیمہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور انہوں نے کس طریقے سے اپنے لوگوں کو توحید سمجھائی اس کا تذکرہ کیا. چونکہ مشرکین مکہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہتے تھے اور دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ہمارے ہیں اور ہم ان کے نقش قدم پر ہیں. تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور بتلایا ابراہیم علیہ السلام کس منہج پر تھے، کن نظریات پر تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے معاشرے میں آنکھ کھولی تھی کہ جہاں پر سب لوگ شرک میں مبتلا تھے، حتیٰ کہ آپ کا باپ آزر وہ نہ صرف بت پرست تھا بلکہ بت بنا بنا کر بیچا کرتا تھا. جب آپ نے دیکھا پوری قوم گھر والے سمیت شرک میں مبتلا ہیں تو آپ نے فرمایا انی اراک و قومک فی ضلال مبین. میں تو آپ کو اور ساری قوم کو دیکھتا ہوں کہ وہ سیدھی گمراہی میں پڑی ہے. اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو توحید کے دلائل سمجھا دیے تھے اور آسمان و زمین کے عجائبات سمجھا دیے تھے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں جگہ جگہ بندوں کو کائنات کے نظام میں غور کر کے جو ہے وہ اپنے رب کو پہچاننے کی دعوت دی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان و زمین کائنات کے نظام میں غور کر کے توحید کو سمجھا تھا. دیکھو اس دور کے اندر لوگ سورج کو پوجنے والے بھی تھے، چاند کو پوجنے والے بھی تھے، ستاروں کے پجاری بھی تھے. اس لیے آپ نے ان کو سمجھایا کہ بھئی دیکھو رب جو ہوتا ہے وہ ہر وقت موجود ہوتا ہے، جو کبھی ہو اور کبھی غائب ہو جائے وہ رب نہیں ہوتا. دیکھو ستاروں کی طرف دیکھا، ستارے چمک رہے تھے، ہمیں کیا یہ رب ہے؟ اس وقت کے بعد جب وہ غائب ہوئے اور میں کہاں ہے رب؟ جب چاند کو دیکھا رات کا وقت ہے اور وہ چمک رہا ہے اور میں کیا یہ رب ہے؟ جب وہ غائب ہوا اور میں کہاں گیا؟ جب سورج آیا فرمایا کیا یہ رب ہے؟ ہاں جی، سورج کو کہتے تھے یہ بڑا رب ہے، ان سب کا ستاروں کا سردار ہے. ہاں جی، اس لیے ساتھ کہا گیا قال ھذا ربی ھذا اکبر. ہاں جی، تو فرمایا جب وہ غروب ہو گیا، وہ غائب ہو گیا، فرمایا اوہ یہ بھی غائب ہو گیا. لہذا ایسے جو کبھی ہو کبھی نہ ہو ایسے غائب ہونے والوں کو میں رب نہیں مان سکتا. یہ تو ہی سمجھانے کا طریقہ تھا جو اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو سکھلایا. میں ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا تھا انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور میں تو صرف اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکاؤں گا، کسی قسم کا شرک نہیں کہوں گا. اب ان کی قوم نے بھی ان سے جھگڑا کیا تھا اور ان کے متعلق بھی طرح طرح کی باتیں کی تھی اور ابراہیم علیہ السلام کو تکلیفیں دی حتیٰ کہ آگ میں ڈالا تھا. اور میں کہ دیکھو یہ آج مشرک اسی شرک پر پڑے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں شرک ہو رہا تھا. وہ بھی بتوں کے پجاری تھے، یہ بھی آج بتوں کے پجاری ہیں. پھر دیکھ لیں کہ آج معاملہ کیا ہے. آخر میں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم سے وضاحت کی. جب یہ آیت اتری اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو جو لوگ ایمان والے ہیں، ہاں جی، انہوں نے اگر اپنے ایمان کو ظلم سے ملوث نہ کیا تو یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہ کامیاب ہے. تو اس سے بعض صحابہ کو شبہ ہوا کہ دیکھو اس دنیا میں رہتے ہوئے کچھ نہ کچھ زیادتی تو ہم سب سے ہو جاتی ہے. تو یہاں فرمایا گیا کہ وہ مسلمان جنہوں نے اپنے آپ کو ظلم سے ملوث نہ کیا تو یہ لوگ ہے ہدایت یافتہ. تو پھر ہم سے تو کچھ نہ کچھ زیادتی سب سے ہوئی ہے. حضور کے پاس آئے اور آپ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھائیں کہ کچھ نہ کچھ زیادتی ہم سب سے ہوتی ہے تو پھر تو ہم سبھی کہہ گزرے. فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ یہاں ظلم سے مراد تھوڑی بہت زیادتی ہوئی نہیں ہے بلکہ ظلم سے مراد شرک ہے. اسی کا فرمایا نہیں ان شرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ بہت بڑا بھاری ظلم ہے. اصل بھی ہے ظلم کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کو جہاں رکھنے کا حق ہے اس سے ہٹ کر دوسری جگہ رکھنا یہ ظلم ہے. جہاں جتیاں تھلے تو برتن گئے ہوں گھر چکتے کوئی بندہ جتی چک کے تیرا ہاتھ پاٹا پیرا کرا دے، یہ ظلم ہے. تو
فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد اپنے آپ کو شرک سے تلبس نہ کیا، یہ لوگ ہدایت یافتہ، اور صحابہ کرام تو شرک سے بھاگتے تھے، اس لیے جب ان کو اس مسئلہ کی سمجھ آئی تو بہت خوش ہو۔ سورہ انعام کے 9 رکوع مکمل ہوئے اور 7ویں پارے کے 15 رکوع مکمل ہوئے۔ 10واں رکوع سورہ انعام کا شروع ہو رہا ہے، 16واں رکوع جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے 7ویں پارے کا۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ ہماری دلیلیں تھی جو ہم نے عطا کی تھی حضرت ابراہیم کو اپنی قوم کے مقابلہ میں۔ نَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَن نَشَاءُ، ہم بلندیاں عطا کرتے ہیں درجوں میں جس کو چاہتے ہیں۔ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک آپ کا پروردگار جاننے والا، حکمت والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے عطا کیا ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب۔ کلن ہدینا، ہم نے سب کو ہدایت دی۔ ونوحا ہدینا من قبل، اور اس سے پہلے ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ رہنمائی کی بھی فرمائی۔ ہمیں ذریتی ہی، اور ان کی اولاد کو بھی، داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، جو کہ حضرت داؤد و سلیمان و ایوب، یوسف و موسیٰ اور حضرت ہارون ہیں، ان کو بھی اللہ کو فرماتے ہیں ہم نے ہدایت عطا فرمائی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ، ہم نے رہنمائی کی، ہدایت دی حضرت زکریا کو، حضرت یحییٰ کو، حضرت عیسیٰ کو اور حضرت الیاس کو۔ کل من الصالحین، سب تھے نیک وقتوں میں سے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَا، اور ہم نے رہنمائی کی حضرت اسماعیل کی، حضرت یسع کی، حضرت یونس اور حضرت لوط کی۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، سب کو ہم نے فضیلت دی جہان والوں پر۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور ہم نے رہنمائی کی ان کے باپ دادوں کی، ان کے اولاد کی، ان کے بھائیوں کی۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو چنا۔ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہم نے ان کی رہنمائی کی سیدھے راستے کی طرف۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ پاک جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے دیتا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کے سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے جو یہ کرتے تھے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو عطا کی ہم نے کتاب، شریعت اور نبوت۔ فَيَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاء، پھر اگر ان باتوں کو نہ مانے، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا كَافِرِينَ، تو ہم نے ان باتوں کے لیے مقرر کر دیے ہیں ایسے لوگ جو ان سے منکر نہیں ہیں۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، آپ انہی کے طریقے پر چلیے۔ اللہ فرما دیجئے لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میں تم سے اس پر کوئی وصولی نہیں مانگتا۔ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ، بالکل نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت جہان والوں کی۔ اللہ رب العزت نے اس رکوع میں بھی سابقہ انبیاء کا تذکرہ کر کے مشرکین مکہ کو ہدایت میں آنے کی ترغیب کی ہے کہ دیکھو مشرکین مکہ چونکہ حضرت ابراہیم اور ان کی آل کی طرف اپنے آپ کو نسبت کرتے تھے، تو اللہ پاک نے بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے ہیں کہ ہم نے ان کو توحید کے دلائل سمجھائے تھے اور انہوں نے اپنی قوم کو بتائے، اور اس کی وجہ سے اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ان کے درجات بلندی عطا کی۔ اور ابراہیم علیہ السلام خود تو نبی تھے، اللہ پاک فرماتے ہیں ان کی اولاد میں ہم نے نبوت جاری کی۔ اسحاق، یعقوب، حضرت نوح، داؤد، سلیمان، سب جو ہے ان کی اولاد میں نبی آئے۔ تو یہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر خصوصی کرم تھا، اور ان کی اولاد پر دیگر انبیاء نوح وغیرہ کا تذکرہ کیا۔ یہ سب
اللہ پاک نے ان سب کو ذکر کر کے بتانا یہ تھا کہ دیکھو سابقہ انبیاء بھی توحید کی دعوت دے کے آئے ہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں اور سابقہ انبیاء کی دعوت میں کیا فرق ہے؟ پہلے انبیاء میں توحید کی دعوت دے کے آئے تھے، شرک کی تردید انہوں نے کی تھی، اور حضور بھی یہی دعوت دے کے آئے ہیں. تو پھر کیا وجہ کہ پہلے نبیوں کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو اور حضور کو نہیں مانتے؟ یہ فرق بڑا عجیب ہے. ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، اللہ کی ہدایت ہے اس کے ہاتھ میں تو جس کو چاہے دے. فرمایا دیکھو شرک اللہ پاک کو برداشت نہیں. یہ مقدس ہستیاں انبیاء کبھی ان کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ انہوں نے کبھی شرک کیا ہو یا کرتے. فرمایا اگر یہ بھی شرک کرتے میں ان کے بھی اعمال سارے کے سارے ضائع کر دیتا. اور اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، اگر یہ بھی شرک کرتے میں ان کے اعمال کو ضائع کر دیتا، نیکیاں ضائع کر دیتا. تو لہذا جو ہے وہ شرک کسی سے معاف نہیں ہے، خواہ کیسا ہی بندہ کیوں نہ ہو. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا یہ سب نیک لوگ انبیاء گزرے ہیں، اللہ کے منتخب، جو بھی توحید کی دعوت دیتے تھے. آپ بھی توحید کی دعوت دیجئے، انہی کے طرز کو اختیار کیجئے. آپ مشرکین مکہ کو کہہ دو اور مجھے تم سے کوئی لالچ نہیں ہے، میں تم سے کوئی اس کے پیسے نہیں مانگتا، ہاں جی میرا مطالبہ تم سے کوئی دنیا کا نہیں ہے، میں تو تمہاری آخرت ہی سمجھ رہا ہوں. ان و الا ذکر للعالمین، یہ قرآن کریم تو جہان والوں کے لیے ہاں جی یہ نصیحت ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، سارے جہانوں کے لیے رحمت. آپ پر جو کتاب قرآن اترا وہ ذکران للعالمین ہے، سارے جہانوں کے لیے نصیحت. اور جس ذات نے اتارا وہ رب العالمین ہے، سارے جہانوں کے پروردگار. تو یہاں سورہ انعام کے 10 رکوع مکمل ہوئے اور 7ویں پارے کے 16 رکوع پورے ہوئے. آگے سورہ انعام کا 11واں رکوع اور 7ویں پارے کا 17واں رکوع شروع ہو رہا ہے. وما قدر اللہ کا قدری، نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی جس طرح قدر کرنے کا حق ہے. اس کارو جس وقت کی کہنے لگے ما انزل اللہ علی بشر من شیء، نہیں اتاری اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز. قل آپ فرما دیجئے من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، کس نے اتاری تھی وہ کتاب جس کو لے کے آئے تھے حضرت موسیٰ، نورا و ہدی، جس میں روشنی اور ہدایت تھی، للناس لوگوں کے لیے، تجعلونہ قراطیسا تبدونہ و تخفون کثیرا، جس کو تم نے ورق ورق کر کے لوگوں کو دکھلایا اور بہت سی باتوں کو تم نے چھپا لیا. وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم، اور تم کو سکھلا دی وہ باتیں جو نہ جانتے تھے تم اور نہ تمہارے باپ دادا. قل اللہ، آپ فرما دیجئے اللہ ہی ہے. ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، پھر آپ چھوڑیے ان کو اپنی خرافات میں کھیلتے ہوئے. فہذا کتاب انزلنا، یہ کتاب ایسی ہے جس کو ہم نے نازل کیا، مبارک اور برکت ہے، مصدقا لما بین یدیہ، سچا بتاتی ہے ان کتابوں کو جو اس سے پہلے آئی ہیں. وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ ڈرائیں مکہ والوں کو، امن حولہا، اس کے ارد گرد کے لوگوں کو. والذین یؤمنون بالآخرہ، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں آخرت پر، یؤمنون بھی ایمان رکھتے ہیں اس پر. وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں سے خبردار ہیں. من اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، کون سے ظالم ہے اس شخص سے جس نے گھڑا اللہ پر جھوٹ. او قال اوحی الیہ، جب اس نے کہا وہی نظر کی جاتی ہے میری طرف، ولم یوحى الیہ شیء، حالانکہ اس پر کوئی چیز وحی کی نہ اترتی ہو. من قال، جس نے کہا سأنزل مثل ما انزل اللہ، کہ میں بھی اتارتا ہوں مثل اللہ کے جو اس نے اتارا. ولو ترى اذ الظالمون فی غمرات الموت، اور میں اگر آپ دیکھیں اس وقت ظالموں کو جس وقت کے موت کی سختی میں ہوتے ہیں. والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور فرشتے اپنے ہاتھوں کو بڑھا رہے ہوتے ہیں. اخرجوا انفسکم، اور کہتے ہیں نکالو اپنی جانیں. الیوم تجزون عذاب الہون، آج تم کو بدلہ دیا جائے گا ذلت کے عذاب کو، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اس وجہ سے کہ تم کہتے تھے اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں. وکنتم عن آیاتی تستکبرون، اور تم اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے.
وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور بے شک تم آؤ گے ہمارے پاس اکیلے اکیلے ہو کر، کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح کہ ہم نے تم کو پیدا کیا ایک ایک، وترکتم ما خولناکم وراء ظہورکم، اور چھوڑ آئے تم جو کچھ کے اسباب ہم نے تم کو دیے تھے اپنی پیٹھ کے پیچھے. ہاں جی، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء، اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ سفارش والوں کو جن کو تم بتلایا کرتے تھے کہ ان کا تم میں جو ہے وہ شرکت کا معاملہ ہے. لقد تقطع بينكم وصلاتكم ما كنتم تزعمون، بے شک منقطع ہو جائیں گے تمہارے آپس کے سارے تعلقات، اور جاتی رہے گی تم سے وہ ساری ڈھینگی جو دنیا نے مارتے تھے. یہاں بھی کفار مخاطب ہیں، یہود، مشرکین مکہ وغیرہ. فرمایا انسانوں نے اللہ کی قدر نہ کی جس طرح کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا. کہ پیدا اللہ پاک نے کیا، نعمتیں ساری انسانوں کو اللہ پاک نے دی، اب نعمتیں اللہ کی استعمال کرتے ہیں اور یہ بات کسی اور کی کرتے ہیں، جو کسی اور کیا. ہمارے کہتے ہیں جس کا کھائیں اسی کا گائیں، کھاتے اللہ کا ہیں، گاتے جو ہیں غیر اللہ کا. اس طرح کہ آج ہمارے معاشرے میں مسئلہ ہے، ہاں جی فلانا مسئلہ ہوا فلانے دربار چل جاؤ، فلانا مسئلہ فلانا دربار پہ. ہر چیز کو ہاں جی بنانے والی بگاڑنے والی ذات اللہ ہے، ہر چیز کا اختیار اللہ کے پاس ہے. اللہ کے آگے جھکنے کو تیار نہیں اور ادھر ادھر جا کر جو ہے اپنے مسائل کا حل چاہتا ہے. فرمایا کافر لوگ جس وقت کے ہاں جی یہ دیکھیں، فرمایا کہ تورات آئی وہ بھی ہدایت کا ذریعہ تھی لیکن یہودیوں نے اسے ہدایت حاصل نہیں کی. قرآن آیا یہ بھی ہدایت کا ذریعہ ہے لیکن اس سے بھی لوگ ہدایت حاصل نہیں کر رہے. فرمایا ہم نے آپ کو بھیجا قرآن ایسی کتاب دے کر کہ جو بابرکت ہے اور سابقہ کتابوں کے مضامین کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، اور تاکہ آپ مکہ والوں کو دوزخ کے عذاب سے ڈرائیں اور مکہ والوں کے ارد گرد کو. ام القرآ جو ہے یہ لقب ہے، نام ہے مکہ مکرمہ کا، اس لیے کہ خشکی جب اللہ پاک نے زمین کو پیدا کیا سب سے پہلے مکہ والی جگہ پر خشکی نمودار ہوئی اور کعبہ والی جگہ پر نمودار ہوئی. تو یہ بیت اللہ جہاں واقعی پوری دنیا کا وسط، پوری دنیا کا درمیان ہے. فرمایا مکہ والوں کو ڈرائیں، ارد گرد کے لوگوں کو ڈرائیں. وہ پیچھے ایک بندہ کھڑا ہوا تھا نا، کہ آئے دن کوئی نہ کوئی بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے اور طرح طرح کی باتیں. پیچھے ان کے انگریز، یہودی، عیسائی سپورٹر ہوتے ہیں تاکہ مسلمانوں میں گمراہی پھیلے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کس طرح کی آخری کڑی ہے، لیکن کوئی نہ کوئی حضور سارا کے اشارے میں بندہ کھڑا رہتا ہے اور شبدے بازی دکھانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بھی نبی ہوں. ہاں جی پیچھے سے ایک بندہ آیا تھا کچھ دیر پہلے، وہ نیٹ پر اس نے اپنا نام جو ہے وہ احمد عیسیٰ شو کیا تھا، تو اپنا رہنے والا تو یہاں کا تھا، سیالکوٹ وغیرہ کا، نام اس کا یہ نہیں ہے. اس لیے ہم نے اسے کہا تبھی اپنے جو تیرا نام رکھا ہے شناختی کارڈ پر تیرا نام ہے، کم از کم اپنا وہ نام نہ بدل. ہاں جی تو نام بدل لیا، کہا کہ جس احمد آنے کی خوشخبری ہے وہ میں ہوں. ہاں جی اور نام اپنا عیسیٰ رکھ لیا، تم عیسیٰ کا انتظار کرتے ہو میں ہوں. کس طرح کی بکواسا. ہاں جی تو باہر بیٹھ کر بند کمروں میں بیٹھ کر تقریریں کرتا تھا. تو اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف مکہ والوں کے لیے نبی تھے، باقیوں کے لیے نبی نہیں تھے. تو جہاں اللہ پاک دیکھو جو دلیل ذکر فرمائی نا جی، یہ دلیل ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے، پوری کائنات کے لوگوں کے لیے نبی ہیں. آپ کی نبوت عالمی تھی. آپ نے خود فرمایا مجھ کو دوسرے نبیوں پر 6 وجہ سے فضیلت ہے. تو اس میں ایک یہ بتائی شان کہ ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری انسان کے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں.
تو یہاں ہونا لتنذر ام القری ومن حولها، تاکہ آپ دوزخ کے عذاب سے ڈرائیں مکہ والوں کو اور ان کے ارد گرد کو۔ ارد گرد سے کیا مراد؟ مکہ کے نازل پینڈ ہوا ہو؟ نہیں، مکہ یہ پوری دنیا کا درمیان ہے، اور پھر اس کے ارد گرد پوری کی پوری دنیا آتی ہے۔ مطلب یہ کہ مکہ والوں کو بھی ڈرائیں اور مکہ والوں کے ساتھ باقی جو علاقے ہیں پوری دنیا میں سب کو ڈرائیں، اس لیے کہ ام القری یہ مکہ کا لقب ہے اور ساری دنیا مکہ کے ارد گرد چاروں طرف واقع ہے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی ہیں۔ اللہ پاک فرمایا ما صلی الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجا۔ اگر آپ مکہ والوں کے لیے صرف سید آپ کی ہوتی تو پھر سارے جہانوں کے لیے رحمت بن جائے، کیا مانا؟ ہاں جی، تو قرآن پاک کے بارے میں ہم نے پیچھے پڑھا ان هو الا ذکر للعالمین، کہ قرآن پاک سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ تو اگر تو صرف قرآن مکہ والوں کے لیے اترا ہوتا تو پھر سارے جہانوں کی نصیحت ہونا، کیا مانا؟ اس سے واسط میں آئی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے نبی ہیں، آپ کی شریعت سارے کے سارے کائنات کے۔ اور میں یہ کافر لوگ مشرق جب ان کی جان نکلتی ہے، جان نکالنے کے لیے فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، تو فرشتے کہتے ہیں جاؤ اپنی جان ساڑھے سپرد کرو، اپنی جان ساڑھے سپرد کرو۔ تو اس وقت وہ فرشتے کہتے ہیں الیوم تجزون عذاب الہون، آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ یہاں سمجھے ذرا ایک مسئلہ، میں نے عرض کیا تھا کہ آج ایک قوم ایسی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے لیکن عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، سیدھا سیدھا کہتے ہیں کہ عذاب قبر قرآن کے خلاف، غلط۔ بلکہ قرآن کریم میں خود عذاب قبر کی، برزخ کی زندگی کی جو ہے وہ خود منظر کشی ہوتی ہے اور اس کے دلائل ملتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں دیکھو یہ دنیا کی زندگی، اس کے بعد برزخ قبر کی زندگی، اس کے بعد آخرت کی زندگی ہے۔ اس آیت سے خود برزخ کی زندگی کا ثبوت ہو رہا ہے، برزخ کی زندگی کا ثبوت ہو رہا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھو جس وقت موت کے آثار طاری ہوتے ہیں بندے پہ، گرگرا کی کیفیت طاری ہوتی ہے، تو اس وقت فرشتے جب جان نکالنے کے لیے آتے ہیں تو اس وقت برزخ کی زندگی شروع ہو جاتی ہے، برزخی حالات شروع ہو جاتے ہیں۔ فرشتے آتے ہیں ہاں جی، اور گنہگار بندے کی پہلے پٹائی کرتے ہیں اور پھر اس کی جان نکالتے ہیں۔ یضربون وجوہہم وادبارہم، دوسری جگہ اللہ پاک قرآن کریم میں فرمایا پہلے ذرا ان کو تھپڑ مار دیا تو لگتے مار دیا، ٹھکا کے لگ دیا جب تک وہاں جان کٹ دیا۔ اب یہ ہمارا مناظرہ ہوا عذاب قبر پر، یہاں ایک گروہ ہے تو اس نے کتاب بھی لکھی تھی اس کے انکار پر، میں نے اس کا جواب بھی لکھا ہے۔ تو وہ کہنے لگے اگر قبر میں عذاب ہوتا ہے تو آپ ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا دیں، دکھاؤ کتنے ہوگا۔ یعنی مناظرے میں انہوں نے سبب پیش کیا اگر عذاب ہوتا ہے تو آپ ہمیں دکھاؤ کہاں ہوتا ہے۔ میں نے کہا برزخ کا معنی پردہ ہے، برزخ کا معنی پردہ ہے، اگر یہ تمہیں دکھا دیا جائے تو پھر پردہ کیسے رہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں کہ یہ قبر میں عذاب ہوتا ہے ان کو تو چیخنے والوں کی پکار جو ہے وہ انسانوں جنوں کے علاوہ ساری مخلوقات سنتی ہیں، اگر تمہیں سنا دی جائے تو مردوں کو دفنانا چھوڑ دو۔ کہتا نہیں ہمیں آپ کو نہ دکھاؤ۔ میں نے کہا دیکھو قرآن کو مانتے ہو؟ اچھا کو زیادہ قرآن کو مانتا ہی کوئی نہیں۔ میں کہا دیکھو برزخی زندگی جو ہے وہ جب موت کے آثار طاری ہوتے ہیں، برزخی حالات اسی وقت شروع ہو جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جب گنہگار بندوں کی لوگ جان نکالنا، فرشتے جان نکالنے کے لیے آتے ہیں تو ان کی پٹائی کرتے ہیں اور ایک کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، اپنی جان کو نکالو۔ اچھا یہ جو قرآن میں ہے دوسرے کا یضربون وجوہہم وادبارہم کہ ان کے منہ پہ تھپڑ مارتے ہیں، ان کی پیٹھ پہ مارتے ہیں، میں نے کہا کبھی آپ لوگوں نے وہ تھپڑ پڑتے ہوئے دیکھیں؟ قرآن کہتا ہے جب گنہگار لوگوں کی، کفار کی جان نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو ان کے تھپڑ مارتے ہیں، پٹائی کرتے ہیں، پھر جان نکالتے ہیں۔ تو کبھی آپ لوگوں نے پٹائی کرتے ہوئے دیکھا؟ قرآن کہتا ہے آپ ہمیں پٹائی کرتے ہوئے دکھا دو فرشتے ہیں، ہم آپ کو عذاب دکھا دیں قبر پر۔ بھائی جو ہے ہی معاملات
ہم سے باتیں گے تو نظر کہاں سے آئیں گے؟ میں نے کہا دیکھو اب یہ آیت ہے، اس کو صراط آیا الیوم تجزون عذاب الہون. منکرین عذاب قبر کہتے ہیں مرنے کے وقت یعنی عذاب جو ہے نا وہ صرف قیامت کے بعد ہوگا، اس سے پہلے کوئی عذاب نہیں. جبکہ فرشتے کیا کہہ رہے ہیں کہ اب جان نکالتے ہیں، کہتے ہیں الیوم تجزون عذاب الہون، آج ہم آپ کو ذلت کے عذاب کے بدلے سے دوچار کریں گے. آج یعنی کیا قیامت آتا ہے. اب جس دن جس کافر کی جان نکلتی ہے اس کو عذاب اسی دن شروع ہوتا ہے. اس طرح حدیث پاک میں ہے نا کہ اس کے گھر والے جب اس کو دفنا کر لوٹتے ہیں تو قدموں کی آہٹ سنتا ہے، سوال و جواب ہوتے ہیں، کافر کو نہیں آتے. من ربک کا، من نبیک کا، من دینک کا، اس کے جواب میں کہتا ہے ہاں نادری، ہاں نادری، میں نہیں جانتا ہے کہ شہوان. پھر اللہ پاک کی طرف سے عذاب آتا ہے اور وہ عذاب سے دوچار ہوتا ہے. فرشتے جب جان نکالتے ہیں کہتے ہیں الیوم تجزون عذاب الہون، آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا. یعنی کہا قیامت کو ہوگا. تو اس سے صاف طور پر قبر کا عذاب ثابت ہو رہا ہے. کیسے کہتے ہو قبر کا عذاب قرآن کے خلاف ہے؟ فرمایا دیکھو جس طرح کی دنیا میں تم اکیلے اکیلے آئے ہو باری باری، اس طرح تم لوگ دنیا سے جاؤ بھی اکیلے اکیلے. کبھی وہ مر گیا، کبھی وہ مر گیا، کبھی وہ مر گیا، اس طرح جاؤ. تو میں اللہ پاک پھر سب کو اکٹھا کریں گے اور پھر جو ہے ہر ایک سے حساب لیں گے. پھر وہ بت غیر اللہ کوئی بھی ہے جس کے مطلب تم نے طرح طرح کی امیدیں باندھ رکھی تھی، کوئی بھی تمہاری اس وقت کام نہیں آئے. سارے تعلقات تمہاری ان سے محبتیں سارے جاتی رہیں گی اور پھر تم اکیلوں کو ہی جو ہے وہ اللہ پاک کے آگے حساب کتاب بھی دینا پڑے گا اور عذاب سے دوچار بھی ہونا پڑے. سورہ انعام کے 11 رکوع مکمل ہوئے اور 17 رکوع مکمل ہوئے اپنا 7ویں پارے کے. ان اللہ خالق الحب والنوى، آگے 12واں رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ انعام کا، 18واں رکوع شروع ہو رہا ہے 7ویں پارے کا. ان اللہ خالق الحب والنوى، بے شک اللہ رب العزت پھاڑتا ہے دانے کو اور گٹھلی کو. یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے. ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ. فانا تؤفکون، کہاں تم بہکے پھرے جاتے ہو. خالق الاصباح، اللہ وہ ذات ہے جو کہ صبح کی روشنی کو نکالتا ہے. وجعل اللیل سکنا، بناتا ہے رات کو سکون کا ذریعہ، اس نے بنایا ہے رات کو سکون کا ذریعہ. یہ سب اللہ پاک قدرت کی نشانیاں ہیں. اللہ پاک پھر قدرت کی نشانیاں ذکر کر کے لوگوں کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں اور منکرین خداؤں کو اپنے وجود کی دعوت دے رہے ہیں. رب موجود ہے، رب کی کاریگری یہ ہے کہ رب یہ سارے کے سارے کام کرتا ہے. زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، ہاں جی، انڈے سے بچہ نکلا ہے، ہاں جی، اور ہاں جی مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. مرغی انڈا دیتی تو وہ مردہ ہی ہوتا ہے. فرمایا یہ سب اللہ پاک کی کاریگری ہے. وجعل اللیل سکنا، یہ سب قدرت کی نشانیاں ہیں کے ساتھ ساتھ اس کو. اور بنایا اس نے رات کو سکون کے لیے. والشمس والقمر حسبانا، سورج اور چاند کو بنایا ہے حساب کتاب کے لیے. یعنی چاند کی طریقہ جی، آج سورج کی طریقہ جی، پہنچتے نہیں حساب کتاب کے لیے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ہے اندازہ رکھا ہوا زبردست جاننے والی ذات کا. وَهُوَ الَّذِي، وہ اللہ ہی ہے. جعل لکم النجوم، اس نے بنایا تمہارے لیے ستاروں کو. لتہتدوا بها، تاکہ تم ان کے ذریعے رہنمائی حاصل کرو. فی ظلمات البر والبحر، جنگل اور دریا کے اندھیروں میں. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، بے شک ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں نشانیاں جاننے والے لوگوں کے لیے. اللہ پاک نے رات کو ستارے بنائے نا، یہ اس لیے ہے کہ مسافر لوگ سفر کریں تو وہ سفر میں کہیں بھٹک نہ جائیں. پہلے زمانے میں اس طرح کی روشنیاں تو ہوتی نہیں تھی، تو نہ ہی سفر کے لیے سیدھے روڈ بنے ہوئے ہوتے تھے کہ آج موٹر وے بنا ہوا ہے اور لکھا ہوا ہے کہ فلانا شہر ہے، آگے فلانا شہر اتنے کلومیٹر دور ہے. جگہ جگہ پرچیاں بورڈ لکھے ہوئے آ رہے ہیں. اب تو یہ سسٹم ہے نا، پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا.
تو لوگ رات کو سفر کرتے ستاروں سے رہنمائی لیتے تھے، ستاروں سے کہ فلاں ستارہ قطب ستارہ فلاں ستارہ جی وہ فلاں طرف ہے تو لہٰذا ہمارے گھر پر وہ بھی اس طرف ہے تو اس طرف چلتے رہتے اس طرح ستارے کا رخ ہوتا. تو یہ ستاروں سے لوگ رہنمائی لیتے تھے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ ستارے ہیں، میرے صحابہ ستارے ہیں. تو کیا میں آگے دیکھو جس کے پیچھے بھی لوگ کامیاب ہو جاؤ گے تو یہ چیز ہے. تو اس سے بھی معلوم ہوا ستاروں سے رہنمائی آتی ہے تو صحابہ کرام امت مسلمہ کے رہنما ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں یہ حدیث سند کے اعتبار سے جو ہے وہ غلط ہے، ہم کہتے ہیں مفہوم کے اعتبار سے ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے، مفہوم بالکل ٹھیک ہے. سند کے اعتبار سے اگر کوئی بات غلط بھی ہو، سند اس کی ٹھیک بھی نہ ہو، تو اگر وہ اس میں مضمون ٹھیک ہو تو پھر بھی کوئی حرج والی بات نہیں بیان کرنا. ہم مضمون کی وجہ سے بیان کرتے ہیں اور اس کی ہم مانا روایت خود جو ہے وہ موجود ہے دیگر حدیث کتابوں کے اندر، جس میں صحابہ کو ستارے فرمایا گیا. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہ اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک ہی جان سے، مستقل و مستودع، پھر ایک تمہارا ٹھکانہ ہے اور ایک امانت رکھنے کی جگہ ہے. ایک مستقل ٹھکانہ ایک امانت کی جگہ. مستقل ٹھکانہ تو آخرت ہے، قبر میں ویسے رہتے ہیں بطور امانت کے، پھر اس سے نکلنا ہی نکلنا. قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، بے شک تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتیں ایسی قوم کو جو سوچتی ہے، غور و فکر کرتی ہے. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہ اللہ ہی ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی. اب دیکھو اللہ پاک ساری اپنی نعمت ذکر کر کے بندے کو توجہ دلوا رہے ہیں. اوے میری ذات کے منکر نہ ہو جاؤ، میری ذات کو ماننے والے بن جاؤ اور میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہ سارے کام میں کرتا ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں کرتا. اللہ ہی ہے جو اس نے اتارا آسمان سے پانی. فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، بس نکالے ہم نے اس کے ذریعے سے ہر اگنے والی چیزیں نکالی ہم نے اس کے ذریعے سے ہر طرح کی اگنے والی چیزیں. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، پھر نکالی ہم نے اس میں سے سبز کھیتی. تُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، جس سے ہم نکالتے ہیں دانے ایک پر ایک چڑھا ہوا. امن النخل من طلعها، اور کھجور کے کانبے میں سے کنوان دانیہ، پھل کے گچھے جھکے ہوئے. واہ، یہ بھی اللہ پاک کی قدرت کی نشانی ہے. وجنات من اعناب، اور باغ ہیں انگور کے، والزیتون زیتون کے، والرمان اور انار کے، متشابہ غیر متشابہ، ملتے جلتے اور جدا جدا. اور ایک چیز بس اوقات رنگ ڈھنگ میں دوسری سے ملتی ہوتی ہے اور بس اوقات دوسری سے جدا ہوتی ہے. ہاں جی، تو جس طرح دیکھیں آم ہے تو آم کی کتنی قسمیں ہیں، چونسا، لنگڑا، ہاں جی، بجا، کیڑے کیڑے، وہ سب آم وہ قسمیں ہیں. ہاں جی، تو لیکن دیکھیں ذائقے میں مختلف خصوصیات ہیں مختلف. جی، انار سفید ہو تو بس اوقات کھٹا ہوتا ہے، لال ہو تو میٹھا ہوتا ہے. ہاں جی، یہ ملتے جلتے جدا جدا سب اللہ پاک قدرت کے شاہکار ہیں. وانظروا الی ثمرہ اذا اثمر، دیکھو ایک درخت کے پھل کو جب وہ پھل لاتا ہے اور اس کے پکنے کو. جب پھل کچا ہوتا ہے تو اس کا ذائقہ رنگ ڈھنگ اور ہوتا ہے، جب پکتا ہے اس کا ذائقہ رنگ ڈھنگ اور ہوتا ہے. ایک پر ایک چڑھا ہوا. دیکھو نا جب انار توڑ دیں اپنا پھل تو وہ جو کتا انار اوپر تلے تک سے پیک کے اندر پیک کے ساتھ پچھڑایا کیا زبردست رب تعالیٰ کتنی گہری ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ایمان لانے والے لوگوں کے لیے. وجعلوا للہ شرکاء الجن، انہوں ٹھہرا دیا ہے اللہ کے لیے شریک جنوں کو. وخلقهم، اور حالانکہ اللہ پاک نے ان کو پیدا کیا. وخرقوا له بنین وبنات بغیر علم، اور انہوں نے گھر دیے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بغیر علم کے. سبحانہ و تعالی عما یصفون، اللہ پاک کی ذات پاک ہے اور بلند و برتر ہے ان باتوں سے جن کی طرف یہ جو ہے وہ اللہ پاک کی ذات کو موصوف کرتے ہیں یا منسوب کرتے ہیں. جب بتا دیا آخر میں کہ انہوں نے وجعلوا للہ شرکاء الجن، انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا لیا. جو شیطان وہ جنی ہے نا جی، تو جو شرک ہوتا ہے درحقیقت شیطانی وسوسے کی وجہ سے ہوتا ہے. اور میں دیکھو انہوں نے اللہ پاک کے لیے بیٹیاں اور بیٹے بنا لے.
جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے، مشرکین مکہ کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں. تو یہ اللہ کو ایسے خاندان کی ضرورت ہی نہیں ہے. سبحان اللہ کی ذات پاک. تو یہ سورہ انعام کے 12 رکوع مکمل ہوئے اور 7ویں پارے کے 18 رکوع مکمل ہوئے. آگے 13واں رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ انعام کا اور 19واں رکوع شروع ہو رہا ہے 7ویں پارے کا. بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے بنانے والا ہے آسمان و زمین کو. اَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ، فرمایا کیسے ہو سکتی ہے اس کی اولاد. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اللہ کی تو کوئی بیوی نہیں ہے. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ پاک نے پیدا کیا ہر چیز کو. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ پاک ہر چیز کو جانتا ہے. میں اللہ پاک نے کائنات ساری کی ساری بنائی، سب اس کی ملکیت میں ہے. تو اس کو اللہ کیا ضرورت ہے اللہ کو اولاد کی؟ اور میں نے لہذا اللہ کی اولاد کیسے ہوگی؟ حالانکہ اللہ پاک کی بیوی نہیں ہے. اللہ پاک کی بیوی نہیں ہے، اولاد کیسے ہوگی؟ غلط تصور. ذالکم اللہ ربکم، فرمایا یہ ہے تمہارا اللہ. اتنی صفتیں بیان کر کے، اتنی قدرت کی نشانیاں بیان کر کے فرمایا یہ ہے تمہارا. اپنا تعارف اللہ بہت کروا رہے ہیں تاکہ بندے کو خدائی سمجھ میں آ جائے. خدا کی خدائی کیا ہے اور خدا کی لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی. خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو. جب ہر چیز کو پیدا اس نے کیا تو عبادت بھی اس کی ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے. لَا تُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، آنکھیں اس کو نہیں دیکھ پاتی لیکن وہ آنکھوں کو دیکھ پاتا ہے. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہ نہایت لطیف خبردار ذات ہے. یعنی بندہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، اللہ بندوں کو دیکھ سکتا. اس دنیا کے اندر جو ہے وہ بندہ ان آنکھوں سے وہ اللہ پاک کا دیدار نہیں کر سکتا. ان دنیا والی آنکھوں میں اللہ پاک نے ابھی صلاحیت نہیں رکھی کہ رب تعالیٰ کے تجلیات کو برداشت کر سکے. لیکن قیامت کے بعد اللہ پاک ان آنکھوں کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دیں گے کہ یہ رب تعالیٰ کی ذات کو دیکھ سکیں. تو پھر کہتے ہیں جنت میں ہر جمعہ کو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اس کا دیدار ہوا کرے گا. اس لیے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، بہت سارے چہرے اس دن خوش و خرم ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. لیکن قیامت کی امید پر حق ہے، اس دنیا میں نہیں. اس دنیا میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاں جی معراج کی رات آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، اس میں اختلاف ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مرتبہ دیکھنے کے متعلق محدثین و مفسرین کا اختلاف ہوا ہے کہ معراج کی رات دیکھا کہ نہیں دیکھا. کہتے آج کل یہ کہتے ہیں ہر ویلے دیکھتے ہیں اللہ کو، انہوں کا کی بنو گا. یہ گور شاہی اور یہ بعض جو ہے نا وہ اس طرح کے حضرات جو پیری مرید کے نام پہ گمراہی پھیلا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ولی بننے کے لیے اللہ کا دیدار شرط ہے، اس کے بغیر جو اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. حالانکہ اللہ پاک نے بالکل ہی شرط نہیں لگائی. اللہ پاک نے فرمایا ولی وہ جس میں دو باتیں ہوں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو جو اللہ کے ولی ہیں قیامت کے دن ان کے اوپر کوئی خوف نہ ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہے نمبر 1 وہ مسلمان ہو، نمبر 2 کانوا یتقون متقی پرہیزگار. جڑا بندہ مسلمان تو متقی پرہیزگار، متقی پرہیزگار کا معنی شریعت کے سارے تقاضوں پر عمل کرتا ہے، پوری کی پوری شریعت پر متبع سنت ہے، وہ اللہ کا ولی ہے. اللہ کا ولی ہونے کے لیے کہیں بھی اللہ کے تعالیٰ نے نہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط لگائی کہ دیدار الہی شرط ہے. یہ جھوٹے لوگ اس طرح کی باتیں اس لیے کرتے ہیں تاکہ اپنے متعلق دعوے کر سکیں اسی روز یہ رب میں. اب ایک رات جو معراج کیا اس میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کو دیکھا کہ نہیں دیکھا، اس کے متعلق اختلاف ہے. ایک روایت میں آیا کہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے دیکھا، فرمایا وہ تو نور ہے، میں کیسے دیکھ سکتا ہوں.
جبکہ سورہ نجم کی دوسری روایت جو آیات ہے اس کی تفسیر میں چلتے ہوئے اللہ پاک نے دیکھا ہے۔ اب وہ مفسرین نے تطبیق دی ہے دونوں طرح کی روایات میں، اور میں کہ سراچی بات یہ ہے، معتبر بات یہ ہے کہ معراج کی رات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کو دیکھا ہے، لیکن یہ جو فرمایا کہ وہ نور ہے میں کیسے دیکھ سکتا ہوں، یہ کس چیز کی نفی ہے؟ یہ ہے کہ جس طرح ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کا حدود ربا بیان کر سکتے ہیں، فلاں چیز کو میں نے دیکھا، اس کا قد اتنا تھا، اس کے پاؤں جو ہے وہ ایسے تھے، انگلیاں اس کی اتنی تھی، اتنی نہ تھی، موٹا تھا یا پتلا تھا، لمبا تھا یا چوڑا تھا، نچلے قد والا تھا یا لمبے قد والا تھا، تو ہم ما لہو ما علیہ اس کا بیان کر سکتے ہیں۔ رب تعالیٰ کی ذات کو اس طرح نہیں دیکھا، کیونکہ رب تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہماری طرح یہ سب سے پاک ہے، سمجھے؟ جہاں فرمایا کہ نہیں دیکھا اس کا مطلب کیا؟ اس طرح نہیں دیکھا جس طرح کہ ہم کسی مخلوق کو دیکھ کر اس کا حدود ربا بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک کی ذات برال ہو رہا لا محدود ذات ہے۔ جہاں فرمایا دیکھا تو وہاں دیکھا ہی مراد ہے، اور رؤیت قلبی مراد نہیں محض کہ صرف دل میں اس کو محسوس کیا، نہیں، آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اللہ پاک نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بطور معجزے کی نعمت عطا فرمائی ہے، تو دیکھا ہے، دیکھنے کی نفی نہیں ہے۔ اب کس طرح دیکھا ہے کیفیت کو ہم نہیں جانتے، دکھانے والا جانتا ہے یا دیکھنے والا جانتا ہے۔ یہ جو بعض اسلاف کا طرح کہتا ہے کہ رب تعالیٰ کی 100 مرتبہ زیارت ہوئی، فلاں کو خواب میں اس طرح اتنی مرتبہ، وہ تجلیات کا ضروری ہوتا ہے، تجلیات کا ضرور ہوتا ہے، وہ اس طرح نہیں ہوتا کامل جس طرح کا دکھانا یہ جنت میں ہوگا۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پاس آ چکی نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے۔ فمن ابصر فلنفسہ، جس نے بصیرت حاصل کی تو اس کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ ومن عمی فعلیہا، جو اندھا رہ گیا اس کا اپنا ہی نقصان ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، آپ نہیں ہیں، وما انا علیکم، اور نہیں ہوں میں تم پر نگہبان، زبردستی کرنے والا۔ وکذالک نصرف الآیات، اسی طرح ہم طرح طرح سے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیتیں، وَلْيَقُولُوا دَرَسْتَ، تاکہ وہ کہیں کہ تو نے کسی سے پڑھا ہے، وَلْنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، تاکہ ہم واضح کرتے ہیں ایسی قوم کو جانتی ہے۔ اتَّبِعْ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِنْ کِتَابٍ مِّن رَبِّکَ، بعض کہاوت کہتے تھے نا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھو لگا سیکھ کیوں دیا، پڑھ کیوں دیا، پھر آگے ساتھ نام دے، اور پھر آس دیکھو ہاں جی اتنا اعلیٰ درجے کا کلام سنا تو حضور سے کیا ہے، جیسے حضور نے کسی کو لکھنا پڑھا سیکھے سوائے رب تعالی ذات ہے۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، پیروی کیجیے اس وحی کی جو اللہ پاک نے آپ کی طرف کی، جو آپ کی طرف آپ کے رب نے کی۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَآرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین سے اعراض کیجئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ پاک چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، ہم نے آپ کو ان پر زبردستی کرنے والا نہیں بھیجا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، نہ ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگہبان بنا کے بھیجا۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، نہ برا برا کہو ان کو جن کو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ۔ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، مگر نہ وہ برا برا کہیں کہ اللہ کو دشمنی کی وجہ سے، ہاں جی نواقفت کی بنا پر۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، اسی طرح مزین کیا اللہ پاک نے ہر جماعت کے لیے ان کا عمل۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ، پھر اپنے رب کی طرف ہے ان کا لوٹنا۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ پاک خبر دے گا ان کو ان کاموں کی جن کو وہ کرتے تھے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی پکی قسمیں۔ لَئِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، اگر آئے ان کے پاس کوئی نشانی تو مان لیں گے اس کو ضرور بضرور۔ آپ فرما دیجئے انما الآیات عند اللہ، نشانیاں تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ وما یشعرکم، تم کو وما یشعرکم، اور تم کو اس کی کیا خبر، انہا اذا جاءت لا یؤمنون، کہ جب وہ آئیں گی نشانیاں تم ایمان نہیں لاؤ گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم
الٹتے ہیں ان کے دل کو اور ان کی آنکھوں کو کمال یؤمنوا به اول مرہ، جیسا کہ ایمان نہیں لائے تھے وہ نشانیوں پر پہلی مرتبہ، وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم چھوڑ دیتے ہیں ان کو اپنی سرکشی میں بہکتے ہوئے۔ مشرکین مکہ کو بار بار واضح نصیحت کیا گیا تو بعض حضرات توحید بیان کرنے میں شاید کسی سے بھی اس طرح کچھ بھی ہوا کہ ساتھ کوئی ان کے بتوں کو برا بھلا بھی کہہ دیا۔ ہاں جی، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے بتوں کو برا بھلا نہ کہو۔ کیوں؟ تم ان کے بتوں کو برا بھلا کہیں گے جن کو انہوں نے معبود بنایا، جھوٹے معبود کھڑے ہیں، وہ تمہارے سچے معبود کو گالیاں دیں گے ضد میں آ کر۔ جب کسی سے ضد ہو جاتی ہے نا تو پھر ضد کی وجہ سے کچھ بھی باتیں زبان سے نکل جاتی ہیں۔ جی میں یہ طرح طرح کے بہانے مارتے ہیں، یہ معجزہ دکھا دو مان لیں گے، یہ معجزہ دکھا دو، جب ان کو معجزہ دکھایا جاتا ہے تو پھر مانتے ہیں۔ تو باہر کیا فرمایا کہ یہ اپنی سرکشی میں بہکتے پھرتے ہیں، تو بس یہ کہ آپ کی ذمہ داری کو دین پہنچانا ہے، زبردستی منوانا نہیں۔ حفیظہ اور وکیل کا مطلب یہی ہے کہ زبردستی منوانا مقام نہیں، تبلیغ دین کے پہنچانے کا نام ہے، منوانے کا نام نہیں ہے۔ دین تبلیغ کا معنی کیا ہے؟ پہنچانا، منوانا نہیں۔ منوانا تو انبیاء کی ذمہ داری نہیں ہے، تو ہماری کیسے ہوگی؟ منوانا نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں فلاں نے اعتراض کیا، آپ نے جواب دیا، وہ مانا نہیں۔ منانا ہماری ذمہ داری نہیں، ہماری ذمہ داری تو بتانا ہے۔ بتانا اور منانا یہ دو باتیں الگ ہیں۔ یہ 7واں پارہ پورا ہوا، آگے 8واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ سورہ انعام کے 19 رکوع ہو گئے، 20واں رکوع شروع ہو رہا ہے، 7واں پارہ ختم ہو گیا، 8واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا، 8واں پارہ شروع ہوا، فرمایا اگر ہم اتاریں ان پر فرشتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور باتیں کریں ان سے مردے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ، اور زندہ کرتے ہم ان کے سامنے ہر چیز، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، پھر بھی نہیں مانیں گے، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جاہل ہیں۔ یعنی مشرکین مکہ کا مطلب بتایا جا رہا ہے، طرح طرح کے آپ ان کے سامنے دلائل دیتے ہیں، یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اسی طرح ہم نے بنایا ہر نبی کے لیے دشمن، شیاطین الانس والجن، شریر لوگ انسانوں اور جنوں میں، یوحی بعضهم الی بعض، جو ایک دوسرے کو صلاحیں دیتے ہیں، زخرف القول، بات کی ملمہ سازی، غرورا، دھوکے کے لیے، ولو شاء ربک ما فعلوه، اگر چاہتا آپ کا رب وہ ایسا نہ کرتے، فذرهم وما كانوا يفترون، چھوڑیے آپ ان کو اور ان کے جھوٹ کو۔ یعنی یہ کوئی نبی بھی ایسا نہیں آیا کہ جن کے ماننے والوں نے خود جو ہے جھوٹی باتیں اپنے انبیاء کے متعلق جھوٹے الزامات نہیں لگائے، ہر ایک کے متعلق اس طرح کی باتیں کی گئی، لہذا آپ ان کو چھوڑیں۔ وَلْتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور اس لیے کہ مائل ہوں ان ملمہ کی باتوں کی طرف
ہاں جی، ان لوگوں کے دل جن کو یقین نہیں آخرت کا، وَلْيَرْضَوْهُ، اور وہ اس کو پسند کریں، وَلْيَقْتَرِفُوا، اور کیے جائیں، وَلْيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُخْتَلِفُونَ، اور کیے جائیں مسلسل برے کام ہیں۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، کیا اللہ کے علاوہ ڈھونڈتا ہوں میں، یا ڈھونڈوں میں، کیا اللہ کے علاوہ ڈھونڈوں میں کوئی منصف، حالانکہ وہی ذات جس نے اتارا تمہاری طرف کتاب کو واضح، والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جن کو دی گئی کتاب، یعلمون، وہ جانتے ہیں، انہ منزل من ربک بالحق، کہ بے شک یہ آپ کے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے برحق، والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جن کو عطا کی ہم نے کتاب، یعلمون انہ افغیر اللہ ابتغی حکما، کہ اللہ کے علاوہ تلاش کرتے ہیں وہ کوئی منصف، وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، وہی ذات جس نے اتاری تمہاری طرف واضح کتاب، اور وہ لوگ جن کو دی گئی کتاب جانتے ہیں وہ کہ بے شک یہ نازل کی گئی آپ کے رب کی طرف سے برحق، فلا تکونن من الممترین، بس آپ نہ پڑ جائیں شک کرنے والوں میں، وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، پوری ہو گئی، ہاں جی، تیرے رب کی باتیں سچی انصاف کی، لا مبدل لکلماتی، اللہ کی باتوں کے بدلنے والا نہیں، وہو السمیع العلیم، اور وہی ذات سننے والی جاننے والی ہے، وَإِن تُطِیعْ أَکْثَرَ مَن فِی الْأَرْضِ، اگر آپ پیروی کریں گے اکثر ان لوگوں کی باتوں کی جو زمین میں ہیں، یضلوک، وہ آپ کو بہکائیں گے عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، نہیں پیروی کر رہے وہ مگر اپنے خیالات کی، وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، ہاں جی، وہ بچوں یعنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے جی جو گمراہ ہوتا ہے اس کے راستے سے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، پس لے لیا کرو، پس کھاؤ تم ان چیزوں میں سے جن پر لیا جائے اللہ کا نام، ان کنتم بِآیَاتِهِ مُؤْمِنِینَ، اگر ہو تم اس کی آیت پر ایمان رکھنے والے، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تم کو کیا ہو گیا کہ تم نہیں کھاتے ان چیزوں کو جن پر لیا گیا اللہ کا نام، فَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، اللہ پاک واضح کر چکا تمہارے سامنے ان چیزوں کو جو اس نے تم پر حرام کی، إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ عَلَيْهِ، مگر یہ کہ تم مجبور ہو جاؤ ان کی طرف، وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ، بے شک بہت سارے لوگ بہکاتے پھرتے ہیں اپنے خیالات کی وجہ سے بغیر تحقیق کے، إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے حد سے بڑھنے والوں کو، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو ظاہری گناہ اور چھپے ہوئے، إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ، بے شک وہ لوگ جو کماتے ہیں گناہ، سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، ان قریب ان کو بدلہ دیا جائے گا اپنے کیے کا، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور نہ کھاؤ تم ان چیزوں میں سے جن پر نہیں نام دیا گیا اللہ پاک کا، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور یہ گناہ کی بات ہے، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، شیطان لوگ ایک دوسرے کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تم سے جھگڑیں، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ مُشْرِكُونَ، اگر تم ان کی پیروی کرو گے تو ہو جاؤ گے مشرک۔ یہ مشرکین مکہ کو ہی آپ نے شرک کے نظریات سے باز آنے کی تلقین کیا، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور امت محمدیہ کو ہدایت دی ہیں کہ آپ لوگ شرک کی تردید کرتے رہیں، شرک سے بچتے رہیں، اور ساتھ بتا دیا کہ جو چیزیں جو ہے وہ اللہ پاک نے حلال کی ان کو حلال سمجھو، جو حرام کی ان کو حرام سمجھو۔ جب اب وہ چیزیں جو اللہ کے نام پہ دی گئی وہ حلال ہیں، اور جو غیر اللہ کے نام پر دی جاتی ہیں وہ حرام ہیں،
اللہ کے نام پر دی ہوئی چیزیں وہ حلال ان کو کھاؤ، جو غیر اللہ کے نام پر دی ہوئی چیزیں وہ حرام ان کو نہ کھاؤ۔ ہاں جی، نظر اللہ نظر حسن حسین، یہ جو جملے گاڑی ہے نا، یہ اسی طرح ایک غیر اللہ کے نام پر دی ہوئی چیزوں کو لوگوں کے حلق میں اتارنے کے لیے جملے گھڑے گئے ہیں۔ ہاں جی، غیر اللہ کی آمین دل میں ڈالنے کے لیے یہ اس طرح کے جملے گھڑے گئے ہیں۔ ایک جملہ ایک مولوی صاحب نے کھڑیا، ساری گل سرکار دی، کیا جملہ ہے؟ رب تعالیٰ کی ذات ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے اور سارے کے سارے اختیارات اس کے پاس۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے محبوب ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، اور اللہ پاک نے شدید حضور کو دی اور اس پر عمل کرنے میں کامیابی ہے۔ لیکن اس طرح کے جملے گھڑ کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا کہ جس سے شرک کا وہم ہو، آج بندہ سمجھے بھی ہر چیز کا اختیار حضور کو اللہ نے دے دیا، یہ بات غلط ہے۔ جی، سورہ انعام کے 14 رکوع ہو گئے اور 8ویں پارے کا پہلا رکوع ہوا۔ آگے سورہ انعام کا 15واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور 8ویں پارے کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ او من کان میتن فاحییناہ، بڑا ایک شخص جو مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کیا، وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، پس وہ ہم نے دی اس کو روشنی کہ وہ چلتا ہے اس کے ذریعے سے لوگوں میں، کمم مثلہ فی الظلمات، یہ کیا ہے اس شخص کی طرح جو ہے اندھیروں میں، لیس بخارج منہا، کہ وہ اسے نکلنے والا نہیں، کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح اچھا کر کے دکھائیں گے کافر کو وہ کام جن کو وہ کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا بِهَا، اسی طرح بنایا ہم نے ہر بستی میں، ٹھہرائے ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم سردار، تاکہ اس میں وہ طرح طرح کے مکر و فریب کرے۔ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، حالانکہ وہ نہیں مکر و فریب کرتے مگر اپنی ہی ذات کے خلاف، ان کو شعور نہیں ہے۔ ایک بندہ ہے ہمیں مردہ سے زندہ کیتا، مراد کی مراد سے اللہ نے انہوں ہدایت دیتی، وہ اب قرآن و سنت کی روشنی میں چل رہا ہے، توحید کی روشنی میں چل رہا ہے۔ دوسرا بندہ ہے کہ وہ اس کو شریعت کی قرآن کی توحید کی روشنی ملی نہیں، تو وہ اندھیروں میں چل رہا ہے، تو کیا کہ دونوں بندے برابر تھوڑی ہیں۔ فرمائیے ہر مرتبہ ایسا ہی ہوا، جب بھی کوئی نبی آیا تو اس کے علاقے میں اس طرح کے چودھری کھڑے ہو گئے کہ جو خود بھی غلط کاموں کے عادی تھے اور دوسرے لوگوں سے بھی زبردستی غلط کام کروایا کرتے تھے۔ ہاں جی، لوگوں میں سیدھی راتیں ہونے سے جاتے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رَسُولُ اللَّهِ، فرمایا جب آئے ان کے پاس کوئی نشانی تو کہتے ہیں ہم ہرگز اس کا یقین نہ کریں گے حتیٰ کہ نہ دیا جائے ہم کو جیسا کہ کچھ دیا گیا، ہاں جی، جیسا کہ جو کچھ دیا گیا اللہ کے رسولوں کو۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے اس موقع کو جہاں بھیجے اپنا پیغام۔ وہ کہتے ہیں ہم ہرگز نہیں مانیں گے یہاں تک کہ ہم کو بھی دیا جائے وہ اسی طرح کی ساری چیزیں جو دی گئی رسول اللہ۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت اپنا پیغام کس کو دینا ہے۔ سیصیب الذین اجرموا، ان قریب پہنچے گی گناہگاروں کو ذلت عند اللہ، اللہ کے ہاں سے، وعذاب شدید، سخت عذاب، بما کانوا یمکرون، اس وجہ سے کہ وہ مکر و فریب کرتے تھے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ دیکھو جب بھی کوئی آپ سے کوئی معجزہ پیش کرتے، کوئی وحی آپ کو اترتی، ان کو تبلیغ کی جاتی تو کہتے بھی اسی کتنا منی اسی نہیں مننا، جتنا یہ انہوں نے وحی آتی ساڑھتے بھی آگا یہ معجزہ دکھاتے ہیں اسی اپنا سانو بھی معجزہ دیتے ہیں اسی دکھائیں پھر دکھا میں بھی سچ چڑھ جھوٹ، یعنی گویا کہ منصب نبوت کو سمجھتے ہیں
نہ توحید کو سمجھتے تھے نہ منصب نبوت. اللہ تبارک تعالیٰ بندوں میں سے ہی کسی بندے کو منتخب کرتے ہیں اور اس پر اللہ پاک وحی نازل کرتے ہیں. وحی ہر بندے پر تھوڑی نازل کرتے ہیں. اب جس پر وحی نازل کرتے ہیں، جس کو رسالت کے ساتھ منتخب فرماتے ہیں، معجزات اس کو عطا کرتے ہیں تاکہ لوگ اس کی نبوت رسالت کو ماننے والے بن جائیں. یہ تو نہیں کہ وحی بھی اور معجزہ مذاق بن گیا، ہر بندے کے ہاتھ سے ظاہر ہو رہا ہے. نبی بھی اور غیر نبی میں کیا فرق رہ جائے؟ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. سو جس کو اللہ چاہتا ہے شرح صدر، سو اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دینا، کھول دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے. یجعل صدرہ ضیقاً حرجا کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ زور سے چڑھنا چاہتا ہے آسمان پہ. کذالک یجعل اللہ الرجس، اسی طرح اللہ پاک ڈالتے ہیں گندگی علی الذین لا یؤمنون، ان لوگوں پر جو ایمان نہیں رکھتے. وہذا صراط ربک مستقیما، یہ ہے آپ کے پروردگار کا راستہ سیدھا. قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، بے شک ہم نے تفصیل سے بیان کی ہیں آیتیں نصیحت حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے. لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے اپنے رب کے ہاں. وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اللہ پاک ان کا کارساز ہے. بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بسبب ان کاموں کے جن کو وہ کرتے تھے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن کے اللہ پاک ان سب کو اکٹھا کرے گا. کیا معاشر الجن، اے جنوں کی جماعت، قد استکثرتم من الانس، تو بہت سارے انسانوں کو تم تابع کر چکے. وقال اولیاء من الانس، اور کہیں گے ان کے دوست انسان، ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے رب کام نکالنا ہم میں ایک نے دوسرے سے. وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور ہم پہنچے اپنے اس وعدہ کو جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا. قال، اللہ فرمائے گا، النار مثواکم، دوزخ ہے تم سب کا ٹھکانہ، خالدین فیہا، ہمیشہ رہو گے اس میں. الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، جب اللہ چاہے. ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا پروردگار حکمت والا جاننے والا ہے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اسی طرح ہم ملا دیں گے بعض گنہگاروں کو بعض کے ساتھ ان کے اعمال کے سبب. یعنی انجام بیان کر دیا کہ جو اللہ پاک کے فرما بردار ہیں، اللہ پاک ان کو اعلیٰ درجات عطا کرے گا، سلامتی کے گھر. لیکن جو لوگ جو ہیں وہ اللہ کی ماننے والے نہیں ہیں، تو یہ سب کے سب دوزخ میں اکٹھے کیے جائیں گے. یا معاشر آگے سورہ انعام کے 15 رکوع ہوئے، 16واں شروع ہو رہا ہے، اور 8ویں پارے کے جو ہے وہ یہ 2 رکوع ہو گئے، تیسرا شروع ہو رہا ہے. یا معاشر الجن والانس، اے انسانوں اور اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، الم یاتکم رسول منکم، کیا نہیں آئے رسول تمہارے پاس تم میں سے، یقصون علیکم آیاتی، وہ سناتے تھے تم کو میری آیتیں، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تم کو ڈراتے تھے میرے اس دن کی تم سے ملاقات کو. قالوا، وہ کہیں گے، شہیدنا علی انفسنا، ہم نے گواہی دی اپنے خلاف، اقرار کیا ہم نے اپنے گناہوں کا. وغرتہم الحیاۃ الدنیا، دھوکے میں ڈال رکھا تھا ان کو دنیا کی زندگی نے. وشاہدوا علی انفسہم، اور گواہی دیں گے اپنے خلاف، انہم کانوا کافرین، کہ بے شک وہ کافر تھے. ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری، یہ اس واسطے کہ آپ کو پروردگار ہلاک کرنے والا نہیں بستیوں کو، ظلم کی وجہ سے، وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، جب تک کہ اس کے رہنے والے کافر ہوں. اللہ پاک جو ہے نبیوں کو بھیجتا ہے اور پھر ان کو معجزہ عطا کرتا ہے، پھر تبلیغ کا ان کو حکم دیتا ہے. اس کے بعد جو لوگ نہیں مانتے ان پر عذاب آتا ہے. وَلِكُلِّ درجات مما عملوا، ہر ایک کے لیے درجے ہیں ان کے عمل کے بقدر. ہمارا رب کا بغافل عما یعملون، آپ کا رب غافل نہیں ان کاموں جن کو وہ کرتے تھے. ورب کا غنی ذو الرحمہ، آپ کا پروردگار بے پرواہ ہے، رحمت والا ہے. ان یشاء یذہبکم، اگر چاہے تو وہ لے جائے تم کو، ویستخلف من بعدکم ما یشاء، اور
تمہارے پیچھے لے آئے جو ہے وہ اور لوگوں کو جس کو چاہے، کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جیسا کہ تم کو پیدا کیا اوروں کی اولاد سے، اما توعدون لآت، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والی ہے، وما انتم بمعجزین، اور تم تھکا دینے والے نہیں ہو، یعنی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ ہاں جی، ہوتا ہے کہ دیکھو اللہ پاک کے یہاں سب لوگوں کے درجات ہیں، اچھوں کے بھی بروں کے بھی، اللہ پاک اس کے مطابق سب کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ اللہ پاک چاہے تمہیں سب کو ہلاک کر دے، تمہاری جگہ ایسی قوم لے آئے جو اللہ کی ماننے والی ہو۔ دیکھو تم بھی تو آئے ہو نا، تمہارے بڑے سارے مر گئے، تو لہٰذا ایسا ہو سکتا ہے، لہٰذا قیامت کا جو ہے نا وعدہ ہو رہا ہے، قیامت سچی ہے اور آ رہے گی۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، آپ فرما دیجئے کام کرو، تم عمل کرو اپنی جگہ، میں بھی عمل کرنے والا ہوں۔ وسوف تعلمون، قریب تم جان لو گے، ما تکون لہ عاقبۃ الدار، کس کے لیے آخرت کا گھر، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ وجعلوا للہ مما ذرأ من الحرث والانعام نصیبا، انہوں نے بنا لیا ہے، وجعلوا للہ، اور انہوں نے ٹھہرایا ہے اللہ کے لیے اس کی پیدا کی ہوئی کھیتی میں سے، والانعام جانوروں میں سے ایک حصہ، فقالوا کہتے ہیں ھذا للہ بزعمہم، یہ اللہ کے لیے ہے اپنے خیال میں، وھذا لشرکائنا، اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے، فما کان لشرکائہم ولا یصل الی اللہ، جو ان کے شریکوں کا ہے وہ نہیں پہنچتا اللہ کی طرف، فما کان للہ، جو ہوتا ہے اللہ کا، فهو یصل الی شرکائہم، یہ پہنچ جاتا ہے ان کے شریکوں کی طرف، ساء ما یحکمون، برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ، اس طرح اللہ پاک فرماتے ہیں مزین کیا بہت سارے مشرکین کے لیے اپنی اولاد کو قتل کرنا، شرکاؤہم، ان کے ان کے شریکوں نے، یردوہم، تاکہ ان کو ہلاک کریں، وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِینَهُمْ، اور ان پر ان کے دین کو گڑبڑ کر دیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ایسا نہ کرتے، فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، چھوڑیے ان کو اور ان کے جھوٹوں کو۔ دیکھو یہاں اور جرم بیان کر دیے کہ یہ جانور کتوں کے نام پہ چھوڑتے ہیں، غیر اللہ کے نام پہ کھلا دیتے ہیں، تو دیکھو ایک حصہ اللہ کے نام پہ نکالا ہوا ہے، دوسرا غیر اللہ کے نام پر، تو دیکھو مثلا گندم آئی گھر میں، کچھ اللہ کے نام بھی الگ کرتے کہ کتوں کے نام بھی، پھر تھوڑی چیڑی اللہ کے نام سے نا کچھ چھوٹی بہت کتوں لگواتی بہتر میں پڑھا دی لوڑا اتنا کرتے سے اپنی اولاد کو بچیاں زندہ درگور کرتے تھے، اس کا جرم وہ جرم بیان کیا۔ وقالوا هذه انعام وحرث حجر، وہ کہتے ہیں یہ مواشی اور کھیتی میں ممنوع ہے، لا يطعمها الا من نشاء، نہیں کھائے گا ان کو مگر اس کو ہم چاہیں، مزاحم اپنے گمان کے مطابق، وانعام حرمت ظہورها، اور چھپائے تھے کہ جن پر چڑھنا حرام تھا، وانعام، اور بعض چھپائے ایسے تھے، لا یذکرون اسم اللہ، نہیں لیتے تھے ان پر اللہ کا نام، ابتراء علیہ، اللہ پر جھوٹ گڑتے ہوئے، سیجزیہم بما کانوا یفترون، اللہ پاک ان کو بدلہ دے گا ان کے جھوٹوں کا جن کو وہ گڑتے تھے، یعنی غیر اللہ کے نام پر کھیتیاں، غیر اللہ کے نام پر جانور چھوڑتے تھے، اور ان کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے تھے، اللہ کا نام لیتے تھے، یہ سب جرم ہے۔ وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا، اور وہ کہتے تھے وہ جو کہ ہے بچہ ان مویشیوں کے پیٹ میں، اس کو وہ تو خاص ہمارے مرد ہی کھائیں، اور وہ حرام ہے ہماری بیویوں پر، وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اگر وہ مردہ ہوتا، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، سب اس میں شریک ہو جاتے، سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، اللہ پاک بتا دے گا ان کو ان کی ان حالتوں کی یا ان کی اس حالت کی، إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، اللہ پاک جانتا ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی ایسے خام کا جانور کے پیٹ میں بچہ ہوتا نا، تو اس کے متعلق بھی جو ہے وہ طرح طرح کے نظریات تھے، کہتے بھی اس کے پیٹ میں بچہ ہے، اگر زندہ ہے صرف ہمارے اپنا کھائیں گے مرد لوگ، زندہ نکلا ہے، اور اگر بچہ نکلا مردار تو سب اکٹھے کھائیں گے، مسئلے خود شریف کڑی ہوئی جنہوں نے قد خسر الذین قتلوا اولادہم، بے شک نقصان میں پڑ کے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا، سب ہم بغیر علم، ندانی کی وجہ سے بغیر سمجھ کے، وحرموا ما رزقهم اللہ، اور حرام ٹھہرایا اس روزی کو جو اللہ نے ان کو دی، ابتلاء علی اللہ، اللہ پر جھوٹ کرتے ہوئے، قد ضلوا وما كانوا مهتدین، بے شک وہ لوگ گمراہ ہو گئے اور ہدایت پر نہیں تھے۔ اولاد کو قتل کیا، یعنی اپنے جو ہے وہ بچوں کو زندہ درگور کرتے تھے، تو یہ اس کے متعلق بھی تفریق کی ہے۔
تو فرمایا کہ بالکل یہ سب اللہ پر جھوٹ ہے. جس طرح کے کھیتیاں جانور غیر اللہ کے نام پہ چھوڑے ہوئے تھے، اس طرح باقی وہ سارے کے سارے کام کہ یہ فرض کرتے تھے اور لگا دیتے تھے اللہ کے ذمہ. یہ سارے کے سارے جرم ہے. فرمایا کہ لوگ ہدایت پر نہیں بلکہ سیدھے راستے سے بھٹکے. چلو جی، یہ سورہ انعام کے 16 رکوع ہو گئے اور 8ویں پارے کے 3 رکوع ہو گئے. انشاءاللہ ہفتے کے دن ہم پڑھیں گے، جمعہ کو چھٹی ہے، ہفتے کے دن پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ انعام کا 17واں رکوع اور